آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے پروگرام 14,000 اسپانسر میں حاضر خدمت ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ غدیر کا موقع ہے اور عید غدیر کے حوالے سے تمام مومنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ اور یقیناً جس طریقے سے روایات میں یاد کیا گیا ہے کہ تمام عیدوں میں سے سب سے بڑی عید جس کو عید اللہ الاکبر کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑی عید ہے، اور تقریباً سب سے بڑی عید کا مقصد یہی ہے کہ سب سے بڑھ کر جو خوشی کا موقع ہے، جو سب سے بڑے ایام اللہ میں سے، چونکہ جو یہ خاص دن ہے ان کو ایام اللہ کہا گیا ہے، اور ان ایام اللہ میں سے جو سب سے مہم دن ہے وہ غدیر ہے، اور خصوصی طور پہ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو عید ولایت بھی کہتے ہیں۔ یقیناً اسلام میں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک براءت ہے اور ایک ولایت ہے۔ تو جو براءت ہے وہ یقیناً اس کے لیے جیسے علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں سے 9 ربیع کا دن جو ہے وہ اس کو عید براءت کا نام دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو غدیر ہے وہ عید ولایت ہے، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے انسانوں کے اوپر نعمات تمام کر دیے اور دین کو ان کے لیے تکمیل کر دیا۔ وہ اصول اور روش جو انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا، انسان ہونے کے لائق اس وقت بنتا ہے کہ جب اس کے اخلاقیات ہوتے ہیں۔ تو اخلاقیات یعنی دین کا مقصد یہی ہے حقیقتاً کہ جو انسان کے لیے ایک روش ہے، ایک انسان کے لیے پورا ایک نظام ہے، تو اس نظام کو مکمل طور پہ جہاں کمپلیٹ کر دیا گیا ہے اس کو عید غدیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس عنوان سے جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اہمیت کے حامل ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے یہ سمجھ جائے کم از کم کہ یہ عید جو ہے اس کے اغراض اور مقاصد کیا ہے۔ بہت سارے روایات ہیں اس حوالے سے، جب تک ہمارے معزز مہمان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یوم الغدیر بین الفطر والاضحیٰ و یوم الجمعہ کالقمر بین الکواکب۔ اس کی مثال ایسے ہیں کہ جیسے انسان آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے اور آسمان میں دیکھتا ہے کہ بہت سارے ستارے ہیں، لیکن اس میں سے جو چاند کا مقام ہے وہ مقام بہت خوبصورت ہے، یعنی اس کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کہنا کہ ستارے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، ان کی چمک ڈھمک، لیکن جو چیز پھر چاند کا ہے، جو مقام چاند کا ہے اس کے مقام تک ستارے نہیں پہنچ سکتے، چونکہ جو روشنی اور یعنی جب آسمان کی طرف نگاہ ہوتی ہے تو یقیناً چاند کا مقام سب سے جو ہے وہ منفرد ہے۔ تو اس حوالے سے روایت میں یہی فرماتے ہیں کہ عید غدیر تمام اعیاد میں اس کو چاند کا مقام حاصل ہے، یعنی جس طریقے سے چاند کے روشنی کے مقابلے میں کسی دوسرے ستارے کو اس کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا اس کی خوبصورتی کے اعتبار سے اور اس کی روشنی کے اعتبار سے، اسی طریقے سے عید غدیر کے ساتھ کسی دوسرے عید کو مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل یہ کانسیپٹ ہے، یعنی حقیقتاً اسلام میں کہ عید غدیر کو اس عنوان سے سب سے
بڑی عید کہا گیا ہے۔ تو یہ عید غدیر، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ عید غدیر کی جو اہمیت ہے وہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور جو ولایت کا مقام ہے وہ بھی منفرد ہے، وہ بھی منفرد ہے۔ جو خطبہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص ولایت کو، اس کے پاس ولایت نہیں ہے تو وحدانیت و نبوت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ وحدانیت اور یہ نبوت جو ہے اس شخص کو بروز قیامت جنت کا مستحق قرار نہیں دے سکتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے وہاں پر علی ولی اللہ بھی ہے۔ یہ اقرار باللسان ہے، البتہ جو ولایت ہے وہ حقیقتاً قلباً، یعنی انسان جو ہے اس کی اہمیت اور وہ کانسیپٹ ذہن میں ہونا چاہیے، وہ اس چیز کا انسان قائل ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کوئی شخص صرف اس کو ایک اقرار لسانی کے حد تک رکھے۔ اقرار لسانی اس قدر مہم ہے، لیکن اس قدر مہم نہیں ہے۔ اقرار باللسانی میں تقیہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو دل ہے، دل میں جو اصل عقیدت ہے، اس میں حتیٰ معذرت خواہ ہوں، تو اس میں جو ہے وہ انسان، اس میں تقیہ نہیں کیا جا سکتا۔ تقیہ کا تعلق ظاہر ہے کہ زبان کے ساتھ ہے، اور زبان کے ساتھ ہی انسان اس میں کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر انسان کہیں خطر میں ہے یا حذر میں ہے یا کوئی ایسا اور موقع ہے کہ جس میں انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے بچاؤ جو ہے وہ ضروری ہے، تو وہاں پر انسان جو اقرار ہوتا ہے اس میں انسان اپنے آپ کو ظاہر کو چھپا سکتا ہے۔ لیکن جو چیزیں اس عنوان سے ہیں کہ جو دل میں ہے اور دل میں تقیہ ہوتا نہیں ہے ظاہر ہے، تو اس میں ولایت کا یہ مقام ہے۔ تو بس اس عنوان سے جو ہے وہ عید ولایت یعنی عید غدیر کی یہ بہت بڑی اہمیت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور مزید بھی اس عنوان سے روایات کا سلسلہ موجود ہے۔ فرمایا کہ یہ بہت عظمت والا دن ہے، یعنی غدیر، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اس دن کی حرمت کو عظیم قرار دیا۔ اسی دن ان کے دین کو کامل کیا، انسانوں کی دین کو کامل کر دیا، یعنی جو مومنین ہے اپنی نعمت کو مکمل فرمایا، اور ان سے کیے گئے عہد و پیمان کی تجدید کی گئی۔ یعنی اس عنوان سے جو ہے یہ یوم تجدید بھی ہے کہ جس میں انسان اپنی ایمان کی تجدید کرتا ہے، روایت میں ہے۔ یعنی انسان جو ہے اس میں وجدد لہم ما اخذ علیہ من العہد والمیثاق۔ ماشاءاللہ اس عنوان سے جو ہے، چونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ہم اپنے معزز مہمانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ نہایت ہی معزز شخصیت عالی جناب مولانا غفار حسین حسینی صاحب بھکر سے اس وقت محو گفتگو رہیں گے، اور رابطہ بھی خوشبختانہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، غالباً کچھ فنی مشکل کی وجہ سے رابطہ ابھی تک مکمل طور پہ قائم نہیں ہو سکا، تو میں نے یہ کہا، عرض یہ ہے کہ عید غدیر کی ایک شناخت یہ ہے کہ عید غدیر جو ہے وَتَمَّمَ عَلَيْهِمْ نِعْمَةً، یعنی انسانوں کے لیے نعمت کو تمام کیا، اور فرمایا وَجَدَّدَ لَهُمْ مَا أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ۔ جو عہد اور میثاق لیا گیا ہے، شاید یہ روز الاسد یا عالم زر کی طرف اشارہ ہو، یوم الاسد کی طرف اشارہ ہے، جہاں عہد لیا گیا تھا، اور یہ روایات ہے۔ فرمایا الستو بربکم قالوا بلا، وہاں پر جو عہد لیا گیا تھا وحدانیت کا عہد ہے، اور یعنی سب سے پہلے الوہیت کا عہد لیا گیا، پھر نبوت کا، اور اس کے بعد ولایت کا عہد لیا گیا۔ وہاں پہ جو بھی موجود تھے سارے، جو بشریت تھے وہاں پہ، ہر شخص سے جو ہے نا وہ لیا گیا، اور بہرحال اس کے بہت سارے جو الست میں تھے، بعض نے کہا کہ یہ ذروں کی شکل میں تھے، بعض نے کہا ارواح کی شکل میں تھے۔ فی ای حال قرآن مجید میں واضح طور پر اس طرف اشارہ ہے کہ وہاں پر عہد اور میثاق لیا گیا تھا، جس کو یوم میثاق بھی کہا کرتے تھے۔ تو وہاں پر
یہ میثاق جو ہے جو اس دن میں ہے وہ غدیر کے حساب، چونکہ وہاں پر جو فرمایا کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا جب اقرار لیا گیا تو وہاں سے بہت سارے لوگ چپ ہو گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے، اور وہ آج بھی خاموش ہے، آج بھی خاموش ہے. یعنی ان میں ولایت امیر المومنین جو ہے ان کے دل تسلیم ہی نہیں ہوتے ولایت کے بارے میں، لاکھ دفعہ بھی کوشش کر لے، بہرحال وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں. جی رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے غالباً عالی جناب مولانا غفار حسین حسینی صاحب بھکر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ اس مہم موقع پر آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا موقع میں فراہم فرمایا. شکریہ، آپ کا بھی شکریہ. سلامت رہے. حضور چونکہ ہماری گفتگو کا سلسلہ عید غدیر کے حوالے سے ہے اور عید غدیر کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ جاری کرنا چاہوں گا. اور پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو واقعہ غدیر ہے یہ کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے غدیر خم میں مسلمانوں کو کس غرض سے جمع کیا، اس حوالے سے اگر کچھ وضاحت فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ محمد. جی محترم، واقعہ غدیر اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے جی. اور شیعہ مکتبہ فکر کے مطابق یہ صرف ایک تاریخی اجتماع نہیں بلکہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام ہدایت کے تسلسل کا ایک باضابطہ اعلان. جی. غدیر کو امامت و ولایت کے اعلان اور اگر دین کی تکمیل کے عنوان سے دیکھا جائے تو اس واقعہ کو سمجھنے اس کے پس منظر کا مطالعہ ضرورت ہے کہ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا فرمایا، جسے حج الوداع بھی کہا جاتا ہے. اور اس حج میں پورے جزیرہ عرب سے مسلمانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. حج کے اختتام پر جب مسلمان مدینہ اور دیگر علاقوں کی طرف روانہ ہوئے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام میں پر رسول اللہ نے کافروں کو روکنے کا حکم دیا. اور یہ مقام اس لحاظ سے مختلف علاقوں کے راستے لگا ہوئے. اگر یہاں کوئی اہم اعلان نہ کیا جاتا تمام حج میں کو ایک جگہ جمع کرنا ممکن نہ تھا، تو لہٰذا شدید گرمی اور سفر کی دشواری اور شدت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آگے جانے والے واپس آ جائیں اور پیچھے رہ جائیں. اللہ یہ غیر معمولی انتظامات اس بات کی علامت کام دیا جانے والا ہے وہ امت کے ایک مستقبل سے تعلق رکھتا ہے اور نہایت اہم پیغام ہے. تو لہٰذا شیعہ علماء کے نزدیک غدیر کا واقعہ دراصل امت کی آئندہ قیادت اور رہبری کے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا صحیح، تاکہ رسول اللہ کے بعد بھی امت کے لیے ہدایت باقی رہے اور امت الہی ہدایت سے محروم. جی ماشاءاللہ، بہت ہی نہایت عمدہ طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. اور ایک سوال میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ جو قرآن کریم میں آیت تبلیغ ہے اور آیت اکمال الدین اس کے تناظر میں شیعہ علماء واقع غدیر کی کیا اہمیت بیان فرماتے ہیں، اس حوالے سے بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح معذرت میرے پاس لائٹ چلی گئی ہے، چلو آپ کو جی آپ مینیج کر لیجیے گا. جی ٹھیک ہے، آپ مینیج کر لیجیے گا اگر کوئی وہ ہے انشاءاللہ پھر. ہاں جی فرمائیں. اچھا کرے گا آپ کو بہت اچھا. جی بہتر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح یہ اعلان فرمایا اور پھر قرآن کریم کے اندر خود خداوند کریم نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اور اس آیت میں اللہ تعالی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ جو پیغام نازل کیا گیا ہے لوگوں تک پہنچاؤ. ایسا نہ کیا گیا تو گویا آپ نے رسالت تو اللہ
تو شیعہ علماء اس آیت کے اسلوب کو غیر معمولی قرار دیتے ہیں. ان کے مطابق قرآن مجید میں بہت کم ایسے مواقع ہیں کہ جہاں کسی حکم کی تبلیغ کو پوری رسالت کے برابر قرار دیا گیا. صحیح. استدلال کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام دینی حکم نہیں تھا بلکہ ایسا بنیادی مسئلہ تھا جس کا تعلق امت کی آئندہ ہدایت سے متعلق تھا. صحیح. تو ان کے یہ مسئلہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کا اعلان تھا. اور اس طرح شیعہ روایات کے مطابق غدیر کے اعلان کے بعد آیت اکمال دین نازل ہوئی. الیوم یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر. تو جو شیعہ علماء کرام اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت بہت اہم ہے کہ دین کی تکمیل صرف احکام شرعیہ کی مکمل ہو جانے سے نہیں ہوتی بلکہ ایسے نظام قیادت کے تعین سے ہوتی ہے کہ جو دین کی حفاظت اس کی صحیح تشریح کو یقینی بنائے. ان کے نزدیک اگر نبوت کے بعد قیادت کا مسئلہ واضح نہ ہوتا تو دین کی بقا اور صحیح مفہوم کو خطرہ لاحق ہو سکتا. اسی بنا پر شیعہ فقہ میں غدیر کو ان کی تکمیل اور نعمت کے اتمام اور الہی ہدایت کے تسلسل کی علامت سمجھتے. بے شک بے شک، بہت خوبصورت وضاحت فرمائی. اچھا، ایک سوال میں اسی خطبہ غدیر میں جو مہم پوائنٹ ہے اور حقیقتاً وہ زبدہ اور وہ نتیجہ اس حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا کہ حضرت کا جو حدیث غدیر ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کا مفہوم کیا ہے اور شیعہ علماء اس سے امامت پر کیسے استدلال کرتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی، غدیر خون کے موقع پر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بیان کے بعد اپنی رسالت کرتے امت کو تقویٰ کی نصیحت فرمائی اور اپنی رحلت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کیا. یہاں آپ نے لوگوں سے سوال کیا کیا میں مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو تمام حاضرین نے جواب دیا کیوں نہیں یا رسول اللہ. اس کے بعد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کر کے فرمایا من کنت فہذا علی بن مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. تو شیعہ علماء کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس کے سیاق اور سباق کو دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارے علماء کرام جو بڑے بڑے مجتہدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولایت کا ذکر فرمایا صحیح اور پھر اس کے تسلسل میں حضرت علی علیہ السلام کو مولا قرار دیا. اللہ یہاں مولا بھی صرف دوست یا محبوب نہیں ہے بلکہ صاحب اختیار، اللہ بلکہ سرپرست، بلکہ رہبر، بلکہ ولی. تو شیعہ لفظ مولا کے لغوی معنی پر بحث کرتے ہیں. اگرچہ عربی میں اس لفظ کے متعدد معنی ہیں لیکن ہر لفظ کا حقیقی مفہوم اس کے موقع و محل سے متعین ہوتا ہے. کہ عید غدیر کے خطبے کا پس منظر صحیح لوگوں سے بیعت مبارک بعد کا ایک سلسلہ اور بعد کے تاریخی شواہد اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہاں مراد قیادت و ولایت ہے، دوستی نہیں ہے. اس لیے شیعہ مکتبہ فکر حدیث غدیر کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور خلافت پر ایک واضح نص کر. جی بے شک بے شک. ایک سوال میں اس عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ شیعہ علماء و محققین نے واقعہ غدیر کے بارے میں کیا نظریات پیش کیے ہیں اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے بھی. جی اچھا، شیعہ مکتبہ فکر کے بڑے بڑے علماء نے غدیر کو امامت کے اسباب کی بنیادی دلیل قرار دیا. اس میں شیخ مفید علیہ رحمہ، سید مرتضیٰ، شیخ توسی، علامہ حلی، علامہ مجلسی علیہ رحمہ اور باقی جتنے ہیں شہید مطہری اور بہت سارے علماء. تو علامہ عبد الحسین الامینی نے اپنی معروف کتاب الغدیر میں اہل سنت اور شیعہ دونوں مکاتب فقر کے سینکڑوں مصادر سے حدیث غدیر کی اسناد اور شواہد جمع کی. اب ان کا مقصد ثابت کرنا تھا کہ واقع غدیر صرف شیعہ روایات تک محدود نہیں.
بلکہ متعدد تاریخی اور حدیثی مصادر موجود ہیں، اس میں بھی یہ محفوظ ہے کہ ان کے نزدیک اسے غدیر تواتر کے درجے تک پہنچتی ہے، یعنی اتنے زیادہ راویوں نے اسے نقل کیا ہے کہ اس کے اصل وقوع میں شک کی گنجائش باقی نہیں۔ اللہ تو علامہ رابغ غدیر دراصل دینی اسلام کے نظام ہدایت کی تکمیل ہے۔ ان کے نزدیک نبوت کے بعد ایک ایسے معصوم رہبر کی ضرورت تھی جی جو قرآن کے حقیقی معارف کی حفاظت کرے، جی امت کو فقری انحراف سے بچائے۔ جی تو جس طرح شہید مطہری علیہ الرحمہ نے غدیر کو قیادت کے معیار کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق اسلام نے قیادت کے لیے طاقت، دولت یا قبیلی برتری کو معیار قرار نہیں دیا، بلکہ علم، تقوی، عدالت اور الہی اہلیت کو بنیاد بنایا۔ تو حضرت علی علیہ السلام ان تمام صفات کے کامل مظہر تھے، اس لیے انہیں امت کی قیادت کے لیے متعارف کرایا گیا۔ صحیح۔ کیوں شیعہ علماء غدیر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک عقائدی، کلامی اور فقری حقیقت ہے کہ جو امامت کے نظریے کو ایک بنیاد فراہم کرتی ہے۔ بے شک بے شک، بہت جامع گفتگو فرمائی آپ نے، اور آخر میں ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں واقع غدیر کا پیغام اور عملی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے بھی اگر ایک مختصراً وضاحت فرما دیں۔ جی 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 آج دیکھیں، ہم نے جتنی بھی ابھی گفتگو کی ہے تو کی شواہد اور شیعہ علماء کرام اور قرآنی آیات کے تناظر میں، تو شیعہ علماء کے نزدیک اور پھر تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو غدیر کا تعلق صرف ایک تاریخ سے نہیں بلکہ موجودہ دور سے بھی گہرا تعلق ہے۔ مسلم دنیا مختلف مسائل، قیادت کے بحران، فقری انتشار، اخلاقی کمزوریوں کا سامنا کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں غدیر ایک زندہ عملی پیغام پیش کرتا ہے۔ غدیر ہمیں سکھاتا ہے کہ معاشرے کی کامیاب حل عادل باصلاحیت قیادت سے وابستہ ہے۔ اسلام میں اقتدار ذاتی مفاد، خاندانی برتری یا سیاسی غلبے کا نام نہیں ہے، یہ حق، عدل اور انسانیت کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ صحیح۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت اس حقیقت کو بہترین مثال ہے کہ حکومت ایک اور امانت ہے، نہ کہ ذاتی شان و شوکت کا وسیلہ ہے۔ تو غدیر کا ایک اہم پیغام اہل بیت علیہ السلام کی علمی ورثے سے وابستگی بھی ہے۔ جی بے شک۔ اہل بیت السلام نے تفسیر، حدیث، فقہ، اخلاق، کلام اور روحانیت کے میدان میں عظیم علمی سرمایہ امت کے لیے چھوڑا ہے۔ بے شک۔ تو شیعہ محققین کے مطابق جب مسلمان اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو وہ دین کی حقیقت روح کے قریب ہوتے ہیں اور فقری گمراہیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے شیعہ روایات میں عید غدیر کو یعنی ایک بڑی عید کہا گیا، کیونکہ اس میں اس دن ولایت دین کی تقریر، امت کے مستقبل کی ہدایت کو واضح طور پر بیان کیا گیا، یعنی امت کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو عید غدیر کا اصل پیغام علم، تقوی، عدالت، الہی قیادت اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کا ہے۔ بے شک۔ آج بھی اتنا مؤثر اور زندہ ہے جتنا 14 صدیاں پہلے ہو۔ یقیناً بے شک۔ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اللہ آپ کو آپ کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، اور نہایت ہی مفید گفتگو آپ نے فرمائی، تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے، آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمائے۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بھی مومنین کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے ٹائم لے سکوں، اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے اسی طرح فیض یاب ہوتے رہیں۔ شکر گزار ہے، آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا غفار حسین حسینی صاحب سے، اور نہایت ہی مستند گفتگو انہوں نے فرمائی، اور علماء شیعہ کے
جو نظریات ہے اور جو استدلالات ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو فرمائی، اور بالکل شیعہ مذہب کے اندر یقیناً اجماع ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ آیت جو ہے جس کو آیہ ولایت کہا جاتا ہے، یہ بالکل اجماعی مسئلہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ولایت کے حوالے سے ہی اللہ جو ہے رسول اللہ سے مخاطب تھے، فرمایا کہ اس چیز کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ تو یہ بالکل ایک اجماعی مسئلہ ہے، اور یہ چونکہ جو کتب اور علمی آثار ہے وہ شیعہ، ویسے تو شیعہ کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، مثلا اسماعیلی بھی کہتے ہیں ہم بھی شیعہ ہے، بوری بھی کہتے ہیں ہم بھی شیعہ ہے، زیدی بھی کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہے، لیکن ان کے آثار نہیں ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آثار بھی ہے تو وہ کوئی علمی آثار نہیں ہے، صرف تھوڑی بہت جو ہے وہ تاریخی واریخی کچھ ہوگی۔ تو جو اصل علمی آثار ہے وہ اثنا عشری علماء کے پاس ہی ہے، اور یہی لوگ جو ہے ان کے پاس حوزات ہے، ان کے پاس مدارس ہے، عقل و فکر و درک اور شعور کے حوالے سے جو فکر کا ایک ماحول برقرار ہے وہ اسی قوم میں ہے بحمد اللہ۔ تو جہاں تک بات ہوتی ہے پھر شیعہ کی، تو شیعہ سے مراد اثنا عشری شیعہ ہے، اور یہاں پر جو اثنا عشری، حالانکہ وہ دوسرے جو ہے وہ بھی اس میں متفق ہے کہ بعد از رسول اللہ یعنی جو خلافت بلا فصل ہے وہ حضرت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو ان کا استدلال ہے وہ اس قدر علمی نہیں ہے، اور وہ خود بھی بہرحال جو ان کی جو حالات ہے وہ ٹوٹی ہوئی شکل میں ہیں سارے کے سارے، جہاں تک وہ عادیان میں بحث ہوتی ہے۔ جو اثنا عشری ہے وہ بحمد اللہ عصر رسول سے لے کر صلی اللہ علیہ وآلہ آج تک یہ عقیدے کے اوپر بھی محکم ہے، اور ان کے جو عقائد ہے وہ اہل البیت علیہ السلام سے لیے ہوئے عقائد ہے یقیناً، اور اس میں جو سلسلہ بھی ہے جو خاندانی اور ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعاً دین کے بارے میں اور دین کے لیے قربانیاں دے چکے ہیں، وہ بھی اسی اثنا عشری میں ہی پائے جاتے ہیں حقیقتاً۔ تو یہ سارے کی ساری چیزیں بہرحال اپنی جگہ پر، لیکن علماء شیعہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ یہ آیات الہیہ غدیر کے لیے ہی نازل ہوئے۔ تو جہاں تک غدیر ہے بڑی اہمیت ہے، اور جیسے مولانا نے بھی فرمایا، ماشاءاللہ جاتے ہیں کالوں کی طرف، اور آج کی جو پہلی کال ہے وہ نجم الحسن بھٹی صاحب جو ملتان سے ہیں، ان کی طرف سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھٹی صاحب، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ صحیح آ رہی ہے آواز۔ جی کچھ اگر فنی مشکل نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی ٹیکنیکل مشکل حاضر خدمت ہے مومنین کے۔ جی کوئی مشکل نہیں، انشاءاللہ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے مومنین کے لیے اس راستے کو ہموار کیا جائے، تاکہ انشاءاللہ العزیز اسی راستے سے غدیر کا توسل جو ہے وہ پیش کر سکے بادشاہ اور ہمارے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں۔ دیکھیں جی غالباً جی ماشاءاللہ رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز سماعت فرما سکتے ہیں؟ اللہ کا شکر، مولا کا شکر ہے۔ جی ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، اور ایام بھی ایام غدیر ہے، تو بسم اللہ فرمائے، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجئے، کوئی دعا بھی کرنا چاہے وہ بھی کر لیجئے، بسم اللہ۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی بحق محمد آل محمد کے صدقے کے واسطے امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، بین الحرمین میں جو بھی شہداء ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام، اور جو پورے عراق میں شہداء ہیں، بحق محمد آل محمد کے صدقے مجھے شفاعت کاملہ آپ نے عطا کی۔ مولا میں بہت بڑا خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں، اور اس سے بڑا گناہ گار بھی ہوں۔ مولا میں آپ کے پاؤں کا نوکروں کے ان خاک بھی نہیں ہوں، بحق محمد آل محمد کے صدقے آپ نے شفاعت عطا فرمائی۔ اور بس یہ ہے مولا، آپ سے گزارش ہے کہ میرے دو بھتیجے، ایک بھانجی وغیرہ جو وہ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ذرا روزگار کا تھوڑا سا مشکل ہے، ان کی مشکل آسان فرمائے۔ الہی اور بیمار، 2-3 بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، بحق محمد آل محمد کے صدقے کے واسطے۔
اور بس یہی عید غدیر ہے، عید غدیر بھی آنے والی ہے، مولا آقا بلکہ کہنا چاہیے آقا محمد آل محمد اور آقا مولا علی علیہ السلام آقا ہی ہوئے نا ہمارے، اور بے شک جو یہ ہیں یہ امام حسین علیہ السلام یہ بھی مولا ہیں ہمارے، کو بھی مولا کہنا چاہیے۔ 12 امام 14 معصومین کے صدقے بحق محمد آل محمد کے صدقے آپ نے جو بھی عطا کیا بہت ہے بحق محمد۔ مولا بس یہی گزارش ہے مولا کہ آخری دم مرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ کی زیارت ہو جائے کربلا، میں آنا چاہتا ہوں، اور یہ میری دلینہ خواہش ہے، دل کی خواہش ہے کہ بس میں آپ کا دیدار روزے کا، آپ کا بلکہ آپ کا دیدار روزے کا کیا ہے، آپ کا دیدار ہو جائے بحق محمد علیہ محمد کے صدقے، اور دل میں جو وہ بے چینی ہے، جو بھی گھبراہٹ ہے وہ دور ہو جائے، سینے سے جالی کو سینے سے لگا کے بس یہی کہوں مولا بس جو بھی اب زندگی گزر گئی بس اب آپ کی مرضی، چاہے آپ بلا لیں چاہے آپ زندگی لیں، یہ آپ کی مرضی، مولا آپ کو محمد سلامت علیہ رکھے۔ محمد کے صدقے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس یہی ہے کہ میری دعا قبول فرمائے مولا، الہی میری آمین، دعا قبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور آپ کو اللہ الہی صحت عطا آمین۔ فرمائے، اور آپ کی مشکلات کو مولا حل فرمائے۔ سلامت رہے، مولا کے امان میں رہیں، اور کال کرتے رہیے، توسل کا سلسلہ جاری رکھے، ہر روز پروگرام ہے، مولا آپ کو اپنے انشاءاللہ۔ امان میں رکھے۔ شکریہ آپ کا، خدا حافظ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ مومنین کرام، بہرحال اس پروگرام کی وساطت سے بارگاہ حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اچھا، چونکہ عید غدیر کے حوالے سے بھی تھوڑے سے مطالب میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، ابتدا سے لے کر آج تک یہ کوشش کی جاتی ہے کہ غدیر کو ہلکا پیش کیا جائے، کبھی جو ہے وہ مولا کی معنی کے اوپر اشکال کرتے ہیں، کبھی کچھ اور اشکالات، کبھی کچھ اور اشکالات۔ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ثابت کر سکے کہ غدیر کو اتنا خاص موقع نہیں تھا، لیکن اہل البیت علیہ السلام کے فرامین موجود ہے کہ بارہا ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے غدیر کی دفاع کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان الیوم الغدیر فی السماء اشہر منہ من الارض، یعنی غدیر جو ہے آسمان میں زمین سے زیادہ شہرت یافتہ ہے، معروف ہے۔ ملائکہ غدیر کے بارے میں جانتے ہیں، اور خلائق سماوی جو ہے وہ غدیر کے بارے میں جانتے ہیں کہ غدیر کیا ہے۔ غدیر کا چرچا آسمانوں میں زیادہ ہے، زمین میں کچھ نادان لوگ اس عظیم عید سے غفلت کا شکار ضرور ہوں گے، لیکن جہاں تک خلائق سماوی ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ غدیر کی عظمت کیا ہے، اور غدیر کی ضرورت کیا ہے، اور غدیر کی اہمیت کیا ہے۔ اگر غدیر کے اوپر لوگ ڈٹ جاتے ہیں، غدیر کے اوپر جو اللہ نے جو رستہ دکھا دیا، آج مسلمان اس طریقے سے خوار و ذلیل اور شرمندہ نہ ہوتے۔ حقیقتاً یہ بالکل واضح سی بات ہے۔ آج کے اس دور میں جس قدر جس سب سے زیادہ فساد جو ہے وہ اسلامی ممالک میں ہے، سب سے زیادہ چوری ڈکیتی اور سب سے زیادہ بے عمل اور بد تہذیب لوگ، یہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان ممالک میں جو سب سے زیادہ ہے جہاں پر لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنے زیادہ جو ہے وہ لوٹیرے بہت ہے، چور زیادہ ہے، ڈاکو زیادہ ہے، اور لوگوں کا حق پامال ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ بڑے بدماش، بد کردار، متکبر اور باغی ٹائپ کے لوگ یہ سارے کیوں مسلمان ممالک میں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے غدیر کو فراموش کر دیا۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے آپ نے کیا کہہ دیا؟ جی، چونکہ نظام الہی سے جب لوگ بھٹک جاتے ہیں وہ اس قسم کے مشکلات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جو بنو اسرائیل کو آپ دیکھ لیجئے گا، بنو اسرائیل جس کے بارے میں کہا کہ ہم نے تم لوگوں کو فضیلت دی ہے باقی قوموں کے اوپر، لیکن جب انہوں نے جو ہے جو الہی رستہ تھا، جو موسیٰ کلیم کا رستہ تھا، اس کو چھوڑ کے سامری کے اس گھسالے کے پیچھے وہ پڑ گئے، اور انہیں تو اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، ان کو خوار کر دیا۔
लोग कोई भी उम्मत, किसी भी उम्मत को आप देख ले तारीख़ में, जब तक उन्होंने अल्लाह से हट के कवानीन को छोड़ के दूसरे तरफ गए हैं, उनके लिए फिर यही है कि उनके लिए फिर दुनिया खिज़्युन व आखिर अज़ाबुन अज़ीमा, दुनिया में उनके लिए ज़लालत है, दुनिया में ज़लील होते रहेंगे। और ये अज़ीज़ान मन सिर्फ हमारे साथ नहीं है वाक़या, बल्कि ये पहले भी था। ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान जो है वो ख़राब हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि कुछ गंदी मछलियाँ पूरे तालाब को ख़राब कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में कोई नेक लोग नहीं है, ये नेक लोग भी है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये नेक लोग उन जालिमों के ज़द में आ चुके हैं, बेबस कर दिया इनको। तो ये वो सरकश लोग, यानी आप जो असरे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है उसकी तरफ आप देखें, यानी वो लोग जब वो दो फरिश्ते जो अल्लाह के थे वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में मेहमान थे, वहाँ से लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें ये दो फरिश्ते, चूँकि वो बदफेली करते थे, लड़कों के साथ बदफेली करते थे, तो ये लोग जो है उन्होंने उनसे मुतालबा किया कि ये दो खूबसूरत जवान आप हमारे हवाले कर दें। हज़रत लूत ने उनको एक अजीब पेशकश कर दी, कहा इनको छोड़ दीजिए, मेरे पास औरतें हैं, मैं वो औरतें तुम लोगों के निकाह में देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन जालिम होता है, उन्होंने इलाही निज़ाम को, इलाही कवानीन को पामाल कर दिया और कहा नहीं, हमें निकाह नहीं चाहिए, हमने ये बदफेली ही करनी है। तो ये कवानीन इलाही से इन्हिराफ का नतीजा है। फरजाना ताहिरा साहिबा मैनचेस्टर से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला की फ़िज़ाओं में है और मैनचेस्टर से आपकी आवाज़ करबला तक पहुँच रही है। मैं चाहता हूँ कि मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करे, कोई दुआ भी करना चाहे तो इस मकाम पे दुआएं कबूल होती है। बिस्मिल्लाह। या अली मदद सब देखने सुनने वालों को मौला अली अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम या बाबुल हवाइज, अस्सलाम वालेकुम या अली अकबर, अस्सलाम वालेकुम या कमरे बनी हाशिम। मेरा सलाम हो मौला करबला के वारिस, जन्नत के सरदार। मेरी दुआ है कि मेरी तमाम मुश्किलात हल हो जाए, मेरे हस्बैंड को सेहत और सलामती दे, मेरे बच्चों को कदम कदम पे कामयाबी दे, बे औलाद को शायद औलाद दे। मेरे मौला बाबुल हवाइज का वास्ता है, ईद गदीर का वास्ता है, इस खुशी के सदके मुझे अपनी औलाद की खुशी नसीब फरमा। मेरी औलाद को औलाद नगीना अता कर, मुझे ये खुशी जल्द से जल्द पहुंचा और मेरे बच्चों की तमाम परेशानियां दूर दे। जिनका नहीं कोई दुआ मांगने वाला मेरे मौला उन सब की दुआओं को कबूल फरमा। बे औलाद को साहिब औलाद के जो बीमार है, बीमारी करबला के सदके उन सबको सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमा। पाक बीबी ज़ैनब की मुश्किलात के सदके जो उनको सामने हाथ कदम कदम पे मुश्किल पेश आई, उनकी परेशानी के सदके तमाम देसी परदेसी बहन भाई जो परेशान हैं उन सब की परेशानी को दूर फरमा। उनके सदके हमारी भी परेशानी इलाही आमीन। मौला सलामत रखे आपको। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की मुआविन हैं और दुआ गो है आपके लिए कि मौला आपकी जो भी शरई हाजात है कबूल व मकबूल फरमाए। और जहाँ तक हो सके सिस्टर दीगर मोमिनीन के साथ भी हमारे नंबर को शेयर करते रहिए ताकि मज़ीद मोमिनीन भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा सके। शुक्रिया आपका, मौला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शुक्रगुज़ार है। जी माशाअल्लाह, तवस्सुल का सिलसिला आयाम गदीर में, और बल्कि ज़्यादा होना चाहिए, आयाम गदीर, जो गदीर का रोज़ है उसको निज़ाम इलाही का दिन है। यानी इस दिन अल्लाह ने निज़ाम इलाही को, जो खुदाई निज़ाम है, उसकी तकमील कर दी थी। यानी ऐसा आप उसको समझिए कि जो सबसे मुहिम मसला था वो गदीर के रोज़ हल हुआ। रिवायात इस हवाले से बहुत ज़्यादा है और इसके फजीलत के बारे में कोई एक दो रिवायत नहीं है, सैकड़ों रिवायात हैं, हर इमाम से रिवायात है। इस कदर अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम ने गदीर की हिमायत और दिफा की है ना, खुदा की कसम रिवायात में अजीब व गरीब किस्म के फ़ज़ाइल। एक रिवायत हज़रत
अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ईद गदीर की अज़मत को बयान करते हुए रिवायत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, इन्ना हाज़ा यौमुन अज़ीमुश्शान, ये अज़ीमुश्शान रोज़ है यानी गदीर का, फ़ीहे वक़अल फ़रज, इसमें अल्लाह ने आसानी अता फरमाई, यानी फ़रज इसमें है, यानी ज़ाहिर है कि हर ज़माने में ये जो है आसानी का दिन है, यानी मुश्किलात के आसानी का दिन है। आज जो हम जिस मुश्किलात में फंसे हुए हैं यकीनन गदीर के अलावा और कोई चारा नहीं है अमलन। और फरमाया कि वरुफ़िअत दरज, और इसमें दरजात जो है वो बुलंद हुए। और फिर फरमाया कि ववज़हतिल हुज्जज, और इसमें अल्लाह की हुज्जतों को हुज्जतें जो है वाज़िह हुई, अल्लाह की हुज्जतें वाज़िह हुई। और फरमाया वहुवल यौमुल ईज़ाह वल इफ़साह, ये जो है वो दिन है कि जिसमें हक़ायक़ जो है वो आश्कार हो जाते हैं। और फरमाया व यौम कमालुद्दीन व यौमुल अहदिल माहूद, ये दिन जो है इसमें अल्लाह जो है वो दीन को तकमील करता है और ये जो अहद करने वाले हैं उनके अहद का दिन है। अहद, अल्लाह से अहद करते हैं कि हम आपके रास्ते पर कायम हैं, हम आपके रास्ते पर गामज़न हैं, अहद है। यानी गोया कि अपने आप को ये कह रहा है कि हम कोई, हमारा ताल्लुक़ इबलीस से नहीं है, शैतान से नहीं है, हम रहमान वाले हैं। हम जो है, जो आपका निज़ाम है, जो आपका हुक्म है उसके ऊपर कायम है। चूँकि जो शैतान था हकीकतन हुज्जत खुदा का जो सबसे पहला मुनकर था वो शैतान था, और फिर उसके इत्तिबा करने वालों में से नऊज़ु बिल्लाह कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने उस शैतानत को, जो उसने हुज्जत इलाही का इनकार किया। मैं ज़्यादा वजाहत से तो नहीं लेकिन इशारा करता जाऊँगा कि बाद रसूलुल्लाह कुछ लोगों ने शैतान से भी बढ़कर काम कर दिया। इस वक्त काबुल अफ़गानिस्तान से मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ कॉल लाइन पे है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। आपकी आवाज़ करबला मौला की फ़िज़ाओं में है। सलाम का नजराना अपने मौला की खिदमत में पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी ज़रूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और हकीकी मानों में अल्लाह आपको हुसैनी और गदीरी बनाए इंशाअल्लाह। और चूँकि आप मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के मुआविन भी है, आपसे गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके मज़ीद मोमिनीन से भी शेयर कीजिए। मौला आपको अपने इल्ज़ामात का शुक्रगुज़ार है। सलामत रहें, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मुख्तलिफ़ ममालिक से, मुख्तलिफ़ शहरों से कॉल्स आते हैं और मौला से तवस्सुल करते हैं, अच्छी बात है। मज़ीद भी अल्लाह करे कि इसमें पेशरफ्त हो जाए और मज़ीद में मोमिनीन के दरमियान इस प्रोग्राम के वसातत से या कोई भी प्रोग्राम है। देखिए, मुहिम चीज़ करबला है। ये मुहिम नहीं है कि खुदा न खास्ता यहाँ पर मैं बैठ के या कोई और बैठ के हम ये कहें कि जी बस जो करबला के साथ वास्ता है वो यही है, ऐसा नहीं है। करबला के साथ वास्ता हर इंसान कर सकता है और हमारा अकीदा है और इमामत की मंशा में है ये कि अगर आपके दिल में कोई बात गुजर जाती है ना, वो भी इमाम को पता है। तो बहरहाल आप जो है वो तवस्सुल रखें। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है हर चीज़ के लिए जैसे एहतिमाम होता है तो नमाज के लिए जो है वो जाए नमाज मुसल्ला बिछा दिया जाता है, वहाँ पर जो है वो नमाज़ पढ़ी जाती है। खुशू और खुशू की ज़रूरत होती है और एक या नमाज जमात वगैरह ये सारे एहतिमाम है ना। तो इस तरीके से ही आप इसको ले सकते हैं कि ये प्रोग्राम भी एक एहतिमाम है, उस एहतिमाम के रूल पे कि ये एहतिमाम है, ये वक्त ख़ास किया गया है तवस्सुल के लिए। इस हवाले से आप इस प्रोग्राम को बेशक जिद्दी ले सकते हैं और ये जिद्दियत तो है। लेकिन हाँ, ये कि हम कुछ और माना कुछ समझ जाए तो वो माना कतअन नहीं है। तो यौम गदीर के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा था कि जहाँ तक वो शैतानी निज़ाम का शैतान ने जो इनकार कर दिया और हज़रत के आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो सजदे का हुक्म दिया गया था, वहाँ सजदे से वहाँ पर मुराद कुछ ऐसा नहीं था
कोई ऐसा सजदा नहीं था कि जिसमें वो इबादत का सजदा हो। सजदा ये था कि आप जो है वो सर ब तस्लीम हो जाए, यानी जो हुक्म परवरदिगार है ना उसके मुतालिक सर को आप रखें, ये था असल चीज़। और सब जो है मलाइका ने सजदा किया, सजदल मलाइका, और इल्ला इबलीस, इबलीस जो है वो मुनकिर हुआ और उसको जो है निकाल दिया गया इस जुर्म के बाद। अच्छा, मसला ये हुआ कि ये शैतान का मसला वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, हर ज़माने में ये सिलसिला है। तो यहाँ पर अच्छा तफसीर जो बयान करते हैं ना वो भी बड़ी अजीब तफसीर है वहाँ पर, हमारे खुसूसन जो शिया तफसीर है। कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये रिवायत में अर्ज़ कर रहा हूँ, रिवायत का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में एक नूर था और वो नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नूर था। तो वहाँ कहना ये चाह रहे थे कि असल ताज़ीम जो करवाना चाह रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बज़ाहिर हज़रत आदम है, लेकिन असल ताज़ीम जो है वो नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का करवाना चाह रहे थे। चूँकि हदीस कुदसी और अमसाल बहुत सारे रिवायत इस ज़ेल में मौजूद है। फरमाया कि लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप ना होते ना मैं अफ़लाक को पैदा ना करता। तो वो जो असल नूर आले मोहम्मद, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जो नूर है, अल्लाह उस नूर की ताज़ीम करवाना चाहता था, लेकिन ये शख्स जो है वो मुनकिर हुआ। वो उस वक्त का, और फिर जो सरवर कायनात रहमत आलम, बल्कि तमाम रहमत आलम जब तशरीफ़ ले, और उसके बाद जो फ़ौरन मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नूर की बारी आई और वहाँ पर मकाम ताज़ीम था, वहाँ पर लोगों ने ताज़ीम नहीं किया। मुनीब हसन साहब इस्लामाबाद से हमारे नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुनीब साहब, इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मौला की फ़िज़ाओं में है। सलाम पेश करें अपने मौला की खिदमत में, कोई दुआ भी करना चाहे वो भी कर लीजिए। बिस्मिल्लाह, सलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मौला में, कोई दुआ करना चाहे कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। जी माशाल्लाह, मैं आपकी तरफ से दुआ कर तो मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, और इस वक्त जो भी आपके शरई हाजात है मौला मुस्तजाब फरमाए, आपके रिस्क और ईमान में अल्लाह बरकत अता फरमाए, और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला कबूल फरमाए। सलामत रहे, मौला के ज़ुआमान में रहे। और आपसे गुजारिश है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद मोमिनीन से भी हमारा नंबर शेयर कीजिए। शुक्रिया आपका। सलामत रहे, सलामत रहे, खुदा हाफिज़। तो इस हवाले से बहरहाल कि ईद गदीर हकीकतन उस एहतराम का दिन है कि जिसका मुनकर शैतान हुआ था, और फिर शैतान के जो कारिंदे थे, बल्कि वो शैतान से भी 4 कदम आगे थे, जो बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि जो वहाँ पर उन्होंने बेअदबी की है, और वो मकाम के जहाँ पर अल्लाह के हुक्म के सामने सरब तस्लीम होना चाहिए था पूरी उम्मत को। ये जो रिवायत है ना कि कुछ लोग जो है सिर्फ बच गए और बाकी सारे मुर्तद हो गए, ये वाक़ई उन मशहूर लोगों में से है, यानी सहाबा में से कुछ ही बच गए थे, बाकी सारे मुर्तद हो गए थे। रिवायत है, इस किस्म के है रिवायात हैं। तो ये वाक़ई इर्तिदाद का हुक्म था, यानी इस कदर चूँकि अल्लाह की तरफ से जो हुक्म था और वली बरहक, और फिर उसका जो है वो इनकार। हालांकि सिर्फ गदीर का मौका नहीं था, रसूलुल्लाह ने उससे पहले भी कई दफ़ा अपने जानशीन का ऐलान कर दिया था, यौम-ए-दार के मौका पर फरमाया था। और हत्ता उस यानी ऐसा नहीं था कि एक दम से रसूलुल्लाह ने कोई फरमा दिया और लोग हक्के बक्के रह गए, ऐसा नहीं था। कमाल की बात यह है कि ऐसा नहीं था, बल्कि पहले से ही रसूलुल्लाह अल्टीमेट और लोगों को ये तालीम देते रहे, फ़ज़ीलत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम लोगों पर आश्कार करते रहे, और उसके बाद जो है ऐलान भी बाकायदगी से करते रहे कि मेरे बाद मेरा जानशीन मेरे भाई हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। गदीर एक रस्मी ऐलान था, रस्मी ऐलान। हालांकि बाज़ उलमा ने यह फरमाया कि यौम-ए-दार के मौका पर भी बहुत ही
यानी एक रस्मी ऐलान था वो भी। लेकिन गदीर का मौका फिर इस उन्वान से ज़्यादा काबिल कदर है और काबिल तवज्जो है कि चूँकि सारे के सारे सहाबी, कुछ 1 लाख से ज़्यादा सहाबी, 1,24,000 वगैरह, इतने सहाबी वहाँ पर मौजूद थे, रस्मी तौर पे ये ऐलान था। यानी आजकल के इस दौर में जब हम कभी कभी बात करते हैं ना कि मीडिया की बहुत बड़ी अहमियत है, तो उस ज़माने में मीडिया वही थी, लोगों को जमा करना। आज के इस दौर में ज़ाहिर है आपके घर में भी दस्तगाह है, टीवी आपके पास है और ये मशीनरी का जो निज़ाम है, और लेकिन उस ज़माने में मीडिया की शक्ल जो है ना वो उस तरीके थी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जमा करना। ताहिरा बतूल साहिबा मुल्तान से इस वक्त हमारे, रावलपिंडी से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला तक पहुँच रही है। मैं चाहता हूँ कि मौला की खिदमत में सलाम का नजराना पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली हुसैन व अला औलाद हुसैन व अस्हाब हुसैन। अल्लाहुम्मा आले मेरे मौला आपकी रात पे बेशुमार दुरूद सलाम आपके पाक घर पे, बेशुमार दुरूद सलाम आपके नाना जान, आपके बाबा जान, आपकी मदर जान, आपके भाई गामद और भाई अबुल अब्बास इस्लाम पे बेशुमार दुरूद सलाम, आपके दुश्मनों पे बेशुमार लानत और आपके घराने पे को बेशुमार मुबारक। ये वजीर की मौला कायनात होने की बेशुमार मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह जालना मुतमस्सिकीना बेवलायतिल अमीरुल मोमिनीन इस्लाम। या मेरे मौला इन दिनों के सदके, खुशी के दिनों के सदके सारे मोमिनीन की जो परेशानियां दूर फरमाएं, जो हाजतें हैं वो पूरी फरमाएं और सबको बहुत बहुत मुबारक। बिलखसूस मेहमान इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक। ये इन दिनों की बेशुमार मुबारकबाद। और मेरे मौला हम सब को, मेरे बच्चों को मौला के फरमान पे चलने की तौफीक अता फरमाएं, नेकी की तालीम दे, दीन की तालीम हासिल करने का शौक़ अता फरमाएं। अपने दर की मौला के दर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाएं मार्फत के साथ, और हमें मार्फत अता करें और हमारा खात्मा बिलखैर करें मौला। इलाही आमीन, इलाही आमीन। सलामत रहें आप, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह बिहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और अल्लाह आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। शुक्रिया आपका, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और मैं प्रोग्राम के इस हिस्से में उन लोगों के लिए भी खुसूसी दुआ करता हूँ, हमारे मोमिनीन और मोमिनात जो इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को देखते हैं और साथ में मुआविन बने हैं, चाहे माली एतबार से है या दूसरे एतबार से, किसी भी एतबार से, या प्रोग्राम में शिरकत फरमाते हैं, या ये है कि लोगों के साथ शेयर करते हैं, या इसके अलावा और जिस तरीके से भी उन्होंने मदद की है, चाहे वो किसी एक लाइक के ज़रिए से, चाहे जिन्होंने भी मदद की है, मौला उन सब के शरी हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए, उनके मरहूमीत को गरीक रहमत फरमाए, बच्चों को कामयाब फरमाए, और कोई जो उनमें से रिस्क के मशाकिल है, मौला उनके रिस्क में वसअत अता फरमाए और उनकी गुनाहों को बख्श दे, और उनके अगर उसमें से कुछ ऐसे मोमिनीन हैं जिनकी औलाद नहीं है, मौला उनको फ़र्जंदान नेक व सालिह अता फरमाए। दुआ गो है, चूँकि ज़ाहिर है कि हर इदारा और हर एक जो निज़ाम है वो मोमिनीन उसको चलाने वाले होते हैं, चाहे बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स और बड़े बड़े प्रोग्राम्स जिनके बहुत सारे व्यूअर्स होंगे और बहुत सारे लोग उनके तरफदार होते हैं, मुआविन देखने वाले होते हैं, नाज़रीन होते हैं उनके, तो मैं खिदमत में अर्ज़ करूँ कि वो भी लोगों के साथ, लोगों के ऊपर डिपेंड है। और नेक्स्ट कॉल की तरफ जाते हैं। ज़हरा साहिबा फैसलाबाद से इस वक्त कॉल लाइन पे है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला में है। सलाम अर्ज़ कीजिए मौला की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मौला हुसैन बादशाह।
زیارت حضرت عباس علمدار، السلام علیکم ربنا امیر المومنین، السلام علیکم ایھا العبد الصائم للہ ورسول اشہد انک رجعت توانا ستواسا ورتا حتی تک یقین یا ان اللہ الظالمین لاکم من الاولین والآخرین والحکم بعد الجحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجری فرجال محمد باقیمی علی محمد یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین علیہ السلام، امام علی زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی آخر زمان، بادشاہ کی بارگاہ 10 شہید کربلا کی بارگاہ میں اسلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں، قبول منظور فرما۔ مولا حسین بادشاہ مولا غازی عباس سے دعا گو ہوں کہ 18 ذوالحج کے صدقے میں جتنے کے وسیلے سے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر کا سبب بنائے۔ اے میرے مولا جو ہم نے عبادت کی ہے، میرے مولا جو میں نے عبادت کی ہے، یہ عبادت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر کا سبب بنا دے، بی بی زہرا کے حق کو عیا کر دے۔ امام حسین بادشاہ آپ کا ماں فاطمہ زہرا کے دربار سے خالی واپس لوٹنے کا واسطہ، بیبیوں کے شام جانے کا واسطہ، مولا عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ، یا اللہ آپ کا حسین کے آخری سجدے کا واسطہ، بادشاہ حسین کے 13 ضربوں کا واسطہ، خالی زلزلہ کا بیبیوں تک واپس لوٹنے کا واسطہ، محمد والی محمد کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم کی 14 سال کی قید کا واسطہ، ان کے 18 یتیم بیٹیوں کا واسطہ 14 سال بعد کا انتظار میں بیٹھی گئیں، آپ کو امام زمانہ بادشاہ کی غیبت کا واسطہ، 12ویں آقا کے ظہور میں تاجیر فرما، ان کے سبب اے اللہ ماک ہماری جتنی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، میری مولا سب دور فرما دے۔ مولا جتنے بیمار ہیں، میں ہر بیمار کے لیے آپ کی دعا بارگاہ میں دعا کروں ہوں، مولا سوائے بی بی زہرا کے دشمن کے، مولا حسین سب کی خیر کرے سوائے بی بی زہرا کے دشمن کے۔ بادشاہ حسین ہے، شہنشاہ حسین، شمشاد اختر کو شفا دے دے، کوئی پریشانی والی بات نہ ہو، نجف عباس کو شفا دے دے، حبیب علی کو شفا دے دے، وہ بیمار ہے، جس بیماری میں مبتلا ہے، جس پریشانی میں ہے، بادشاہ حسین آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اے میرے مولا حسین میرے دل کا حال آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، میرے دل حال پہ رحم فرما، میری پریشانیوں کو دور فرمائے مولا حسین۔ اے فطرس کو شفا دینے والے حسین، اے حور کو معاف کرنے والے حسین، اے راہب کو اڑا دینے والے حسین، اے ہم پہ اپنا نظر کرم رحمت کرنے والے حسین، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، جو پریشانی ہے آج رات کی ختم فرما دیجئے۔ اے مولا حسین آپ کا منگتا بنا ہے، مولا حسین زندگی بھی آپ نے ہی دینی ہے، شفا بھی آپ نے ہی دینی ہے۔ اے میرے مولا حسین صرف ایک دفعہ میری دعا قبول فرمائیے، میں ساری زندگی آپ کا شکریہ ادا کروں گی۔ اے میرے مولا حسین میں ذکر حسین میں زندگی گزارنی ہے، بادشاہ حسین بس میری دعا قبول فرما دے، میری پریشانیاں دور فرما دے، بی بی زہرا کی حق کا واسطہ، بی بی زہرا کے دربار سے خالی لوٹنے کا واسطہ، میرے مولا حسین مجھے اس قابل کر دے کہ میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے نام کی مجلس سے کرواؤں، اے میرے مولا میں ان کا پورا حشرہ کرواؤں، اے میرے مولا حسین ماں کے صدقے میں اس قابل کر دے، مجھے کامیاب کرتے، پریشانیاں دور فرما دے، ہر مصیبت ٹال دے، بادشاہ حسین ہے، شہنشاہ حسین ہے، کریم کربلا حسین، اے بادشاہوں کے بادشاہ حسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجعل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مستجاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور تمام مومنین کے لیے بھی خصوصی دعا گو ہے کہ جنہوں نے آج دعائیں کی ہے، اور چونکہ پارٹ 2 بھی ہے، اور پارٹ 2 میں آپ کے ساتھ مخاطب رہیں گے عالی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے معارف آپ کی خدمت میں معارف غدیر کے حوالے سے مطالب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، یا جو بھی ان کے ذہن مبارک میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے، اور اس غدیر کے حوالے سے میں ایک نکتہ یہ بھی عرض کروں کہ غدیر میں ہمارے جو زندگی کے جو پورا ہمارا ایک اسکیجول ہے ڈیلی کا، اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ چیزوں کو اس میں ایڈ کریں، بالکل ہمارے لیے وہی دن نہ ہو جیسے روزانہ ہم کرتے ہیں نا، مثلا جاتے ہیں جاب کے لیے جاتے ہیں، پھر جاب سے جو ہے وہ
جاتے ہیں اپنے دوست کے پاس، پھر دوست سے جو ہے وہ جاتے ہیں گھر، پھر جو ہے نا وہ 4 بجے کی چائے پیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں فیملی والوں کے ساتھ ایسے فارغ بیٹھ کے گفتگو کرنا، اور پھر جو ہے نا رات کا کھانا. ایسا نہ ہو، بلکہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ چینجنگ ہونی چاہیے. خصوصی طور پہ ہماری ایکٹیویٹیز غدیر کے حوالے سے ہونی چاہیے، جیسے مومنین کو اطعام کرنا. آپ جو ہے نا وہ کچھ مومنوں کو دعوت دے دیں اپنے گھر، اور وہاں ان پہ اطعام کر دیں غدیر کی نیت سے، اور وہ مہمانوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ ہمیں غدیر کی مناسبت سے دعوت دے رہے ہیں. ایسا نہ ہو کوئی رشتہ دار اور اس کو پتہ ہی نہ ہو. یعنی یا یہ ہو، یا اس اعتبار سے لوگ بعض عیدیاں دیتے ہیں. دیکھیں ہم عید الفطر پہ اپنے بچوں کو عیدیاں دیتے ہیں نا، تو اس میں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس میں مستحب ہے یہ امر. انسان جو ہے وہ اپنے بچوں کو، یا محلے میں جو بچے ہیں، یا اس کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سب کو آپ عیدی دے دیں، ولو کم عیدی دے دیں انسان. یہ سب چیزیں، یعنی ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہے اس میں ان دنوں میں خصوصاً ہمیں کچھ غدیری انداز میں جو ہے اپنے کردار کو اور سرگرمیوں کو تھوڑا سا رکھنا چاہیے. بہرحال ٹائم جو ہے وہ انتہا پر پہنچ چکا ہے فرسٹ پارٹ کا، اور دوسرے پارٹ میں عالی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ آپ سے مخاطب ہوں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور پھر انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला, अल्लाह तबारक व तआला का हम सब पर एहसान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर हम सब की जान, माल, तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान हम करबलाए मौला में मौजूद हैं। आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुतआल आप सबको जल्द करबलाए मौला आने का शरफ़ अता फ़रमाए। आप जानते ही हैं मंगल का दिन 3 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम जनाब हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दिन इन तीनों आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे। और 16 ज़िलहज्जा 1447 हिजरी कमरी इस बात की दलील है कि आने वाले एक दिन के बाद 18 ज़िलहज होगी जो गदीर का दिन होगा और गदीर ईद है। ईद के दिन की आपको पेशा पेश मुबारकबादी पेश करते हैं। और बहरहाल जो भी लोग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विला से वाबस्ता हैं उन सब के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद मुतआल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत में ज़िंदा रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम पर मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अंग्रेज़ी तारीख़ को भी आप जानते ही हैं कि 2 तारीख़ हो गई, आज जून की 2026 ईस्वी है। जून और तकरीबन जून के दरमियान ही मुहर्रमुल हराम शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मुहर्रमुल हराम गर्मियों में होगा। और बहरहाल मुहर्रमुल हराम की ये कैफियत है, रास्तों में तो यकीनन अज़ादारी में, मातमदारियों में, जलूसों में मोमिनीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिद्दत गर्मी ज़रूर याद आएगी और ये सिलसिला हमेशा जारी व सारी रहे। दुआ है खुदावंद मुतआल आप सबको भी अपनी अमान में रखे। मुझसे पहले क़िबला काबा जनाब मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आप सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में पेश कर रहे थे। अब बंदे हकीर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और चाहूँगा कि आप कॉल्स कीजिए और मौला को सलाम पेश करने के लिए हमारे प्रोग्राम को अहमियत दीजिए, क्योंकि ये आपका अपना प्रोग्राम है और मौला से इर्तबात पैदा करने के लिए आप सबको दावत देते हैं हम। देखिए, नेकी कोई भी छोटी नहीं होती है। कहा जाए कि हम तो जा चुके हैं करबलाए मौला, बहुत बार आइए, 100 बार आइए, 1000 बार आइए, बार बार आइए। अल्लाह करे मौला आपको ऐसे वसीले अता फ़रमाए कि आंख बंद करें और आप करबला पहुंच जाएं। जब जी चाहे आप करबलाए मौला आएँ। सुबह की नमाज नजफ़ अशरफ में पढ़ें, ज़ोहरैन आप करबलाए मौला में पढ़ें, मगरिबैन आप सामर्रा में पढ़ें, हमारी दुआ है। लेकिन जब भी आएँ अक़ीदत में कमी ना आने दीजिए। बेजारी नहीं होनी चाहिए तबीयत के अंदर, तबीयत के अंदर आमादगी होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, कभी बचपना है, कभी लाइल्मी है, कभी बेशऊरी है, लेकिन जब शऊर आ गया ज़ियारत का तो उसके बाद जवानी क्या बुढ़ापा क्या, जितना हो खुलूस के साथ, उसमें ये बेजारी ना हो कि हम तो पहले भी आ चुके हैं। तो क्या आपने ख़रीद लिया है या आपकी मिल्कियत हो गई है, या आप पहले आ चुके हैं तो आप इसके वारिस बन गए हैं, या आपके अंदर कोई ऐसी फजीलत आ गई है कि आप ज़ियारत की आपको ज़रूरत नहीं रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी बार भी आइए, जब आइए, बल्कि ज़ियारत तो एक नेमत की मानिद है, ज़ियारत एक रहमत की मानिद है, ज़ियारत एक अल्लाह तबारक व तआला की वो अजीम इनायत है जिसको मैं तशबीह दूँ अगर दरख्त पर फलों की निस्बत से, तो यकीनन जितना ज़्यादा फल होना चाहिए, जितनी ज़्यादा कुर्बत हो ज़रीहों से, जितना ज़्यादा कुर्ब हो, जितनी ज़्यादा ज़ियारतों के लिए आप आएँ, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर आजदी व इनकिसारी होनी चाहिए। ज़ाहिर के लिए, ज़ियारत के लिए, यहाँ पे आने वाले फ़ुक़रा के लिए, यहाँ पे आने वाले जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए आपके दिल के अंदर नरमी और आजदी होनी चाहिए। जितना हो सके नरमगोई इख्तियार की जाए, जितना ज़्यादा हो सके ताउन और मदद किया जाए, मोहब्बत पेश की जाए। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आलिमा मोहतरमा जनाब सैयदा रुबाब काज़मी साहिबा हमारे साथ रीडिंग USA से मौजूद हैं। आइए हम उनसे गदीर के जश्न में फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।
علیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیسے ہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے بہن. آپ کی آپ کا بھی شکریہ. میری طرف سے بہت بہت تہنیت اور مبارکباد ولایت علی ابن ابی طالب کی، خصوصاً امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کی خدمت میں تہنیت پیش کرتی ہوں، اور کائنات کے ذرے ذرے کو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت کی خوشی میں جو غدیر کا دن آنے والا ہے، ان سب کو میں مبارکباد دیتی ہوں. خیر مبارک ہو، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور میں ابتدائی کلام میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نیک بخت، خوش بخت اور نسل ساز اور ایمان ساز عید کی خوشی میں آپ نے ہمیں وقت مرحمت فرمایا اور پروگرام میں شرکت فرما رہی ہیں. مولا آپ کو ایسی ہزاروں عیدیں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا آپ کو ہمیشہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کا پرچار کرنے والوں میں شمار فرمائے. اور یہ ہمارا وقت انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، اور ان کی طرف سے ہمارے اوپر عنایت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ وقت عنایت فرمایا کہ مولا کی راہ میں ہم لب کشائی کر سکیں، جو کہ ہمارے لیے طہارت حسبی اور نسبی کا سبب بن سکے. مولا آپ کو سلامت رکھے. چاہوں گا واقعہ غدیر خم کیا تھا، اس پر روشنی ڈال دیجیے. بہت شکریہ، اور مولا آپ کو بہت جزائے خیر دیں، اور اسی طرح سے شاد و آباد رکھیں، اور خصوصاً امام حسین چینل جو ہے وہ دن رات چگلی جو ہے وہ ترقی کرے، اور مومنین کے لیے صحیح صراط مستقیم بنے، اور لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچے، جس کی بہت شدت سے ضرورت ہے. تو بہت شکریہ آپ کا، اور ہم سب کی میں خصوصاً تمام لوگوں کے لیے دعا کروں گی کہ ہم سب ولایت علی ابن ابی طالب سے متمسک رہیں. جیسے جانتے ہیں کہ ہم لوگ دو چیزوں کے اندر جو ہے وہ مکس اپ کر جاتے ہیں، اور ایک تو حجۃ الوداع کے موقع پہ اور ایک غدیر خم کے، دو خطبوں کو ہم لوگ آپس میں ملا دیتے ہیں. جبکہ ایک حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ بیسیکلی میدان عرفات کے اندر فائنلی دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو فائنل کر دیا کہ حج کا ایک رکن جو ہے جس کا آخری الوداعی حصہ تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا اور لوگوں کے حقوق کے مطابق بتا دیا. لیکن ایک جو آخری رکن تھا اسلام کا، جس کو بتانا انتہائی ضروری تھا، جس کے لیے پروردگار عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے کام کو بھی اس وقت جو ہے وہ قرار دے دیا کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کارہائے رسالت انجام نہیں دیا. یعنی کتنا بڑا کام جو کہ اللہ کا محبوب ترین پیغمبر ادا کر رہا ہو، وہ کتنا بڑا کام ہوگا، اور کتنی بڑی جو ہے وہ پوری رہتی دنیا تک کی رسالت کی اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے. ان سے اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. تو کارہائے رسالت کی اتنی بڑی امپورٹنس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ترین نبی سے یہ ارشاد فرما رہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں انجام دیا تو پھر آپ نے کوئی کارہائے رسالت انجام نہیں دیا. کتنی امپورٹنس ہے اس بات کی، مطلب اس کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو. دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی انسان ہو بھی ہے ذرا سا تو اسے اس بات پہ تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق کے بعد ہی دروازے کھلتے ہیں. ہم اور آپ بھی ٹھیک ہے پیدائشی طور پر ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جہاں محمد و آل محمد کی محبت پہلے سے موجود ہے. یہ ہم پہ پروردگار کا احسان ہے کہ ہمیں وہ مشقتیں نہیں کرنی پڑی جس کے لیے جو ہے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے اور وہ صحیح راستے پر آتے ہیں. لیکن پھر بھی کیا آپ نے اور میں نے اس بات کو اینالائز نہیں کیا، اس بات کو پڑھا نہیں کہ کیا جو ہے یہ اہل تشیع جو سیکٹ ہے یہ صحیح ہے یا نہیں. ہم نے حقیقتاً اس کی اسٹڈی کی، آپ نے بھی کی، میں نے بھی کی، اور لوگ جو ہیں کر ہی رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس کو بھی تحقیق کرنا ہے وہ کرے اس بات پہ. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ ایسا خطبہ ہے جو کہ مکس کر دیا گیا خطبہ حجۃ الوداع کے خطبے سے، اور بتا دیا کہ یہ ایک لوگ کہنے لگے کہ یہ ایک ایسا خطبہ ہے جو کہ چارٹر دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس کے متعلق لوگوں نے کہ تحقیق کے بغیر یہ دو الگ الگ مقامات سے دیے گئے خطبے ہیں. اور مقام کی بات آئے گی تو
قم کا وہ میدان ہے، قم کی وہ کہا جائے کہ ریگستان ہے، نہ وہ نخلستان تھا، نہ کوئی ایسی کوئی امپورٹنٹ جگہ تھی، سمجھے. لیکن اگر اس پر نظر ثانی کی جائے، اس کے اوپر انالائسس کیا جائے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قم وہ چوک تھا جہاں سے بہت سارے رستے مختلف علاقوں کو، مختلف ملکوں کو نکلتے تھے، اور وہ سینٹر تھا جہاں پہ جانے والوں کے لیے کہا گیا کہ جو تیزی سے سفر کر رہے تھے ان کے لیے کہا گیا کہ انہیں واپس بلایا جائے مقام قم پہ، یعنی کہ اس چوک پہ اعلان ہوتا. اور ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی مرکز کو لایا جاتا ہے، کسی مرکز پہ جمع ہوا جاتا ہے اور مرکز سے اعلان ہوتا ہے تو چاروں طرف وہ آواز جاتی ہے. تو جو لوگ جس سمت بھی چاہ چکے تھے حج کے بعد سے اور کافی آگے نکل گئے تھے، ان سب کے لیے اعلان کروایا گیا کہ اس مقام پر واپس آئیں. یعنی کہ لوگ اس مقام کو اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن کوئی رہنے والا وہاں پہ نہیں تھا، کوئی گاؤں نہیں تھا، کوئی ایسی امپورٹنس صرف اس بات کی تھی کہ وہ ایک مرکز مختلف راستوں کا تھا. تو اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام آتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت جو اللہ کی طرف سے تھی وہ پہنچاتے رہے اور فرماتے رہے کہ اب آپ اعلان کر دیجیے، اب آپ اعلان کر دیجیے. مختلف مقامات کے نام موجود ہیں کتابوں میں. ہر مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور آ کے کہتے رہے کہ اب آپ پہنچا دیجیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخفف فرماتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک واضح وحی مجھے آ جائے. انہیں یہ اندیشہ تھا، اندیشہ میں کہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہوتا نہیں ہے، لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اندیشہ ہے اور ایک انسان کے طور پہ شاید یہ بات لکھی گئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کا انتظار کر رہے تھے جو کہ بالکل واضح اور سلیس اور آسان ہو تاکہ وہ لوگوں تک پہنچا دیں. اور مقام کا تعین بھی جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس مقام پہ علی ابن ابی طالب کی جو ہے ولایت کا اعلان کیا جائے گا. تو قم وہ سینٹر تھا، ادھر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی لوگ آباد نہیں تھے، کوئی گاؤں نہیں تھا، کوئی ٹریڈنگ نہیں تھی، کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی. بس یہ تھا کہ وہ مرکز تھا جہاں سے سارے قافلے مختلف علاقوں کو جاتے تھے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ قدیر کے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو جانے والے ہیں ان کو واپس پلٹاؤ. یعنی کہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ گاڑی سے جا رہے تھے، بڑی مشقت تھی جانے میں، اونٹوں پہ سامان لادا ہوگا بہت کچھ، اور پھر واپس پلٹ کے آنا اسی مقام پر. یعنی کہ اتنا زیادہ سفر طے کرنے کے بعد واپس آنا کوئی 10-15 منٹ کا تو وقت نہیں تھا اس زمانے کا، اندازہ لگائیں. تو واپس بلانا بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس بلوایا، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کو ان کا انتظار. دیکھیں کبھی بھی آپ کو ہسٹری کے اندر ایسا نہیں ملے گا کہ پالان شکر، یعنی کہ جو اونٹوں کے پالان جو کاٹھیاں رکھی جاتی تھیں ان کو جمع کر کے اس گرمی کے اندر اس علاقے کو صاف کر کے، جھاڑیوں کو صاف کر کے پالان شکر کا جو ہے وہ ممبر بنایا گیا. یعنی کہ اسٹیپ وائز ہی بنایا گیا. پتہ بھی یہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پالان پہ جب ٹاپ پہ پہنچے تو انہوں نے ایک زینہ نیچے حضرت علی علیہ السلام کو کھڑا کیا اور اس کے بعد سے اپنے ہاتھوں سے ان کو اتنا بلند کیا کہ ان کے پاؤں زمین، یعنی کہ اس جو دوسری سیڑھی تھی اس پہ وہ لہرا رہے تھے. تو ہر چیز پہ اب آپ غور کریں تو وہ ڈفرنٹ نظر آتی ہے. یعنی کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ پالان ممبر کا جو ہے وہ پالان کا جو ہے وہ ممبر بنایا گیا ہو، یا اتنی شدید ترین گرمی تھی کہ لوگ صحابہ جو تھے تقریباً 1.25 لاکھ مسلمانوں کا مجمع جو ہے وہ موجود، آپ بلایا گیا، اسپیشلی انتظار کیا گیا ان سب کا، اور پھر یہ خطبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور ممبر پہ کھڑے ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس اس کے ایونٹ سے، اس میں جو چیزیں کی گئی ان سے لوگوں کے ذہنوں میں باقی ہے. اگر آج کسی کی کتاب میں لکھا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسا کچھ ہوا تھا، تو پھر وہی بات ہے کہ صحابہ کی شہادت پہ جو ہے وہ سوال اٹھتا ہے. کیا اتنا ذہن ویک تھا کہ اتنے بڑے واقعے کو ضعیف لکھا جائے؟ ماشاءاللہ. غدیر قم کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا فرمایا تھا اور اس واقعے کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے
हाँ हम देखते हैं अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीक़ाकार है, कोई चीज़ कभी छुपा के नहीं की उन्होंने, कोई चीज़ इस्लाम से रिलेटेड कभी कोई चीज़ छुपा के नहीं की है, समझे। अगर घर में भी वो वाक़या हुआ है तो बाहर बयान किया है, और शहादतों के साथ बयान हुआ है कि कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे, किन किन ने इस इवेंट को देखा है। हदीस के साथ हम नहीं पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बीबी उम्मे सलमा खुद बीबी आयशा जो है वो इसको रिवायत कर रही होती है, इसकी गुंजाइश ही नहीं रहती है कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं। और फिर बात ये कि जब नबी मान लिया तो शक है ही कहीं, नबी पे शक करना यानी कि उनकी रसालत पे जो है आपने यकीन ही नहीं लाया तो फिर अल्लाह पे क्या यकीन लाएंगे। तो हम देखते हैं ज़ुल-अशीरा में सारे लोगों को बुला के ऐलान किया कि कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है ऐसा। और फिर वही था कि उसमें उठने वाला एक ही हाथ था और उठने वाला एक ही, जिसे बच्चों में कहा जाता है कि इस्लाम कबूल किया, तो बच्चों में इस्लाम पहले से कबूल होता है पैदाइशी, समझे। पैदाइशी बच्चे मुसलमान पैदा होते हैं, बाद में वो माँ बाप के दीन पे जाते हैं। तो वो बच्चा तो ऐसे घर में पैदा हुआ था जो कि हमेशा से मुसलमान था, जो कि हजरत इब्राहिम की नस्ल से चले आ रहे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इब्राहिम दीन हनीफ पर थे और दीन हनीफ जो है हजरत अबू तालिब और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घरों में ना हो, जहाँ के नबी के आने की बशारत मिली हुई है। और लोगों ने क्या देखा नहीं होगा कि जब जो है वो जहाँ से गुजरते थे और हजरत अब्दुल मुत्तलिब जहाँ से गुजरते थे, वहाँ से जो है वहाँ पर तमाम जो है हयातियात क्या कह लें या चरण परन कहने, सब उन्हें सलाम करते थे, झुकते थे उनकी ताजीम के लिए। तो क्या लोगों ने देखा नहीं था कि क्या इम्पोर्टेंस है इस बनु हाशिम की। तो बात यह है कि का जो पस मंजर है वो यही है कि ज़ुल-अशीरा में ऐलान किया, ठीक है, कि भाई आ जाए, जिसको मदद करना है शामिल हो जाए। लेकिन वही एक हजरत अली अलैहिस्सलाम जो है वही उठ के उन्होंने जो है वो ऐलान को एक्सेप्ट किया। वहाँ पे एक्सेप्टेंस थी कि कौन है, और यहाँ पे एक्सेप्ट करवाया जा रहा था कि कौन है जो अली की विलायत का यकीन करे और अपने लिए निजात हासिल करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था कि तुम्हारे दरमियान दो गरा खदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक मेरी किताब और मेरे अहले बैत, सकल अकबर और सकल। सकल तो क्या है? तो सकल यही चीज है जो कि बहुत मुश्किल, सकल माने एक वजन है, तो वजन को उठाना हर इंसान के कंधे में वो जोर नहीं होता है। इसीलिए आप देखें कि मेजॉरिटी वो है जो वजन उठाने से घबराए, समझे। वो कुछ लोग ही नजर आते हैं जो कि इस वजन को लेके चल रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं और बैलेंस कर रहे होते हैं। ये सिर्फ नहीं है कि कुरान से मुतमस्सिक हो गए, नहीं, एक कुरान बोलता कुरान, एक कुरान वो जो अमल करके दिखा रहा है। तो ऐसा भी नहीं हुआ कि पहले किताब आई और बाद में मोहम्मद वाले मोहम्मद आए। पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद आए और उन पे चलने, कुरान के स्टेटमेंट आने से पहले चल के दिखा दिया कि देखो हम अल्लाह के वो मुंतखब किए हुए बंदे हैं जिनको अल्लाह ने पहले से ये सब अमाल करने की तौफीक और सादत दी हुई है। अब अल्लाह अपनी स्टेटमेंट लगा के कहेगा दिस इज फाइनल डिसीजन, यही अमल इज राइट जो है वो है। तो अब बात ये है कि क्या रसूलुल्लाह ने फरमाया, किताबें बड़ी पढ़ी हैं, किसी ने कहा अली जो है वो दोस्त है, किसी ने कहा अली मददगार है, तो मौला फहाजा अली उन मौला कह रहे हैं। 10,000 तर्जुमे आप अरबी में देख सकते हैं क्या क्या है। किसी ने दोस्त, किसी ने सरपरस्त, किसी ने रहनुमा, किसी ने मददगार कहा और किसी ने कहा कि अली जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहा जाए कि खुद जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि अली मुझसे मैं अली से हम दोनों एक शजर के एक नूर से दो हिस्से हैं और बराबर बराबर हैं। मेरे बाद नबूवत नहीं है, इमामत है, और अली पहले इमाम है और अमीरुल मोमिनीन है, और मेरे बाद जो इस अमीरुल मोमिनीन पे यकीन नहीं रखेगा उसका क्या है कि वो कुफ्र करेगा, वो भटक जाएगा, वो इस दुनिया में बगैर रहनुमा के हो जाएगा। अब कोई दोस्त कहता है तो भाई मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर दोस्त हम मान लेते हैं कि एक मतलब दोस्त है, हम सारे मतलब मानते हैं, अरबी में जितने भी मतलब हैं हम सब मानते हैं, क्योंकि सब अली अलैहिस्सलाम को ही रेफर कर रहे हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इम्पोर्टेंस को ही बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि दोस्त हैं, तो फिर दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जो
ٹھیک ہے، ایسا دوست ہونا چاہیے جس کی دوستی کا حق وہ ہو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہو تو اپنی امانتیں دے کے جائیں. امانتیں دینا اور ادا کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. امانتیں دے کے جائیں کہ علی یہ امانتیں تم سب کی واپس کر کے آؤ گے، اور اپنی پوری فیملی کو دوست سے وہ اعتبار کیا جاتا ہے کہ عزت و ناموس اس کے حوالے کر دی جائے کہ تم میری بیوی میری بچیوں کو میری بیٹی کو لے کے تم مدینے آؤ گے. اور دیکھیں رسول اللہ کا کردار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کے ساتھ جب مدینے میں کے انٹرنس پہ آتے ہیں تو وہاں پہ رک جاتے ہیں، تک مدینے میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ علی نہیں آ جاتے. کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، علی پہ اعتبار نہیں تھا جو وہاں انتظار کیا؟ تو پھر مکے سے ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا. پھر ایسے دوست کو لانا چاہیے نا جس پہ اعتبار ہو. ایسا دوست نہیں ہونا چاہیے جو کہ عین دروازے پہ آ کے کہے بھائی تم یہی انتظار کرو ہم تو جا رہے ہیں. تو دوست تو ایسا ہونا چاہیے. مددگار کیسا ہونا چاہیے؟ مددگار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب فلاح فتح نہ ہو سکے تو ایسا مدد کرنے والا آئے جس کے لیے رسول خود اعلان کریں کہ میں خیبر کا میں علم آج اس کو دوں گا جو کہ غیر فرار ہے، جو مکمل کامل مرد ہے. تو ایسی شخصیت کے اب آپ ساری جو ہے وہ اور جو ہے مولا کے میننگ کو آپ پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے. اب سرپرست بھی آ جاتا ہے تو نعوذ باللہ حضرت علی سرپرست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن سرپرست ہونا کیا ضروری ہے کہ سرپرست ہیں اس امت کے جسے رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا مولا، جتنے بھی ترجمے کہو گے علی کا لیول تمہیں اوپر ہی نظر آئے گا، تمہیں اپنے ہائی لیول پہ ہی نظر آئیں گے. علی اگر سرپرست ہیں تو تمہارے سرپرست ہیں، علی کا سرپرست تو میں خود ہوں. تو اب من کنت مولا فہذا علی مولا، سمجھے؟ علی کا سرپرست میں ہوں اور علی تمہارے سب کے سرپرست ہیں. تو جتنے بھی میننگز لے آئیں سمجھے علی کی اہمیت، علی کی فضیلت. اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امامت اور ضروری تھا امامت کا اعلان. جب قیامت کا اعلان ہو چکا ہے تو امامت کا بھی تو ضروری تھا کہ بغیر قیامت والے دن کسی کے ظاہر ہے کسی نہ کسی کی تو ضرورت ہے ہمیں اس کے ساتھ ہم داخل ہوں. تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے امامت ہونا ضروری ہے. اگر امام کے بغیر گئے تو ہماری ایکسیپٹنس نہیں ہے، اور پھر جائیں گے کس کے پاس؟ یہی وہ ہیں جو کہ جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں. جنت میں جانا ہے تو محبت علی رکھنی ہے، لیکن اگر جہنم میں جانے کا بھی ارادہ ہے تو بغض علی تو رکھنا پڑے گا. تو علی دونوں جگہ موجود ہے. جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، محبت رکھ کے جنت میں چلے جائیں اور بغض رکھ کے جہنم میں چلے جائیں گے، دونوں جگہ علی کے بغیر نہیں. بے شک بے شک، مولا آپ کو سلامت رکھیں. اب مولا کا کیا مطلب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی بسم اللہ. جی میں نے ابھی آپ کو مولا کے ہی پورے جو ہے وہ غدیر خون کی اہمیت امت مسلمہ کے لیے کیا ہے؟ وہی میں نے آپ سے ابھی بھی پہلے بھی میں نے بولا کہ امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ مانتے تو سب ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کسی نے کہا کہ فضیلت علی بیان کی گئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ فضیلت علی بیان کی گئی. ہم کہتے ہیں کہ وہ آخری رکن اہم ترین تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو رہنما دکھا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بات ہے جس سے تم متمسک رہو گے تو تم راہ ہدایت پہ رہو گے. اور خود رسول صاحب فرمایا کہ اگر بنی آدم ایک ویلی میں ہو اور تمام بنی آدم پوری ایک ویلی میں چل رہی ہو اور علی تمہیں اکیلے ویلی میں چلتے نظر آئے تو تم علی کے ساتھ ہو جاؤ. ایک وادی میں اگر علی تمہیں تنہا نظر آئے، دیکھیے یہ بتا دیے کہ بہت کم لوگ ہوں گے علی کے ساتھ، اور حقیقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم. ایون میں اپنی شیعت میں بھی کہوں کہ ہماری شیعت میں بھی مومن ہونا بہت بڑی بات ہے. آج لوگ شیعت میں بھی مومن نہیں ہیں. شیعت میں بھی اپنی جو ہے ان کی کہا جائے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری اس سے جو مومن کے لیے ہونا چاہیے. بغض اور حسد کی اتنی انتہا ہے کہ انسان کچھ بھی نہ کرے کبھی بھی بغض رکھا جا رہا ہے. تو پھر پتہ لگتا ہے کہ علی والوں ہونا چاہیے یہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو منافقین ہیں، چاہے وہ شیعہ میں ہو چاہے وہ کسی اور سیکٹ میں.
دونوں طرف ہر جگہ پہ موجود ہے. سلامت رہے اور مولا. بس فضیلت یہی ہے اور بات یہی ہے کہ سمجھتی ہے کہ کوئی ایسا سپر مین موجود ہے جو کہ مدد کرنے کے لیے آ سکتا. تو ہم ایک یا علی مدد کہتے ہیں کسی بھی زبان میں کہیں، کیا ہم بچتے نہیں؟ کیا ہم اس مصیبت سے نکلتے نہیں؟ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے کچھ ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ وہ صرف عامل سے یا علی مدد کہنے کے تسبیحات پڑھتے تھے اور ان کے گھروں میں وہ معجزہ ہے کہ ذوالفقار نظر آنے لگی. تو میں خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا ہے. تو یہ معجزات ہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے کہ صرف نام لینا بھی، اور یہ نام بھی اتنا یونیک ہے کہ کائنات میں اس سے پہلے ایسا کوئی نام ہی نہیں تھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہر، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ کوئی اور سیکٹ ہو، کسی بھی صورت میں حضرت علی کوئی صوفیزم کے طور پہ حضرت علی علیہ السلام کو کہتا ہے یہ صوفیزم جو ہے رام کی طرف سے نکلا ہے. ان کو ماننے والے صوفی کہلوانا شروع ہو گئے. انہوں نے باقی فرائض کو چھوڑ دیا اور صرف جو ہے جو ایسی چیزیں تھیں جن میں فرائض کی ادائیگی مشکل سمجھی جا رہی ہو، ان کو انہوں نے چھوڑ کے صوفیزم کو کر دیا. لیکن وہ بھی حضرت علی علیہ السلام سے جو بھی مرکز علم بنا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. کسی بھی طرح سے کوئی بھی کسی بھی مسلک کا، ایون ریلیجن کا خصوصاً آپ ہندو ریلیجن میں دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کو کس قدر امپورٹنس دی جاتی ہے، جبکہ آپ ان کو ہندو کہتے ہیں کیا وہ مومن ہے یا نہیں. لیکن ہم تو یہ بات مانتے ہیں کہ امیر المومنین ماننے والے مومن ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ میں تو فقدان ہوتا. تو بات یہی ہے کہ فضیلت جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی، اس سے اگر کوئی منکر ہوتا ہے، سمجھے کوئی نہیں مانتا، ایسے بھی لوگ ہیں، ویڈیوز نظر آئیں گے آپ کو کچھ لوگوں کے ایسے جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے میٹا فزکس ایجوکیشن کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کا علم ہی بہت محدود ہے. اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتا ہے. اگر ان کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا جائے کہ جو ہے وہ موسیٰ جو ہے کہیں کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائیں گے، تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے. ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. تو وہی سوال ہوتا ہے کہ کیا حضرت علیہ السلام سورج سے بات کر سکتے ہیں؟ جب اللہ نے منتخب کر دیا ہے تو وہ اللہ سلامت سے رکھے. بات کرتا ہے. یقیناً امیر ممکنات کے فضائل سے کائنات بھری ہوئی ہے. وہ قرآن مجید کی آیت اور حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ آسمان و زمین کے جن و انس لکھنے والے بن جائیں اور یہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں، درخت تمام کے تمام کلمے بن جائیں، مولا علی کے حساب و کتاب میں آ ہی نہیں سکتے فضائل. بہرحال مولا علی علیہ السلام کا واقعہ ہے غدیر خم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا آخری خطبہ، 1,40,000 صحابی، یقیناً بہت مہم موضوع تھا. آپ نے اس میں بہت اچھا تذکرہ دیا اور مومنین کو ایک بہت اچھی یادداشت پیش کی. مولا آپ کو سلامت رکھیں. ایک میں بہت خصوصی طور پہ کہیں میں رکھا تھا وہ میں اپنے بیان بولنے کے لیے کہ کیونکہ مولا کا علم مولا کے میری تو طاقت نہیں ہے، میرے جیسے لوگ آپ لوگ کو نہیں کر سکتے. یہاں پہ میں صرف ایک چھوٹا سا جو ہے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہوں گی کہ لوگوں نے پوچھا ہے، صحابہ نے پوچھا ہے کہ یہ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیا ہے اور علی کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے رقائق الوسائط. خیر اسٹیٹمنٹ میں تھوڑا بہت فرق میرے ہو جائے کیونکہ اکٹھا ہو گیا پڑے گی. رقائق الوسائط صفحہ نمبر 122 جس پہ لوگوں نے سوال نے کیا ہے کیونکہ آپ کو حضرت علی علیہ السلام سے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی آپ مجھ سے سوال کیجیے، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ سے جاتا تھا کامل سے جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتانا شروع کر دیتے. لیکن ہمیشہ سوال کا جو آتا ہے واقعہ وہ یہی آتا ہے کہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیے کہ علی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ علی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن علی کا قصیدہ ہے. ٹھیک ہے، قرآن علی کا قصیدہ ہے. جس پہ لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے مطلب اس کو ایکسپلین کیجیے. تو کہا یا ایھا الذین آمنو کی جتنی بھی آیتیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں جو سب پریزنگ میں ہے، جو سب
اس سب حضرت علی علیہ السلام کی تعریف ہے، اور واہ اللہ نے جہاں جہاں قرآن تعریف کی ہے کسی کی بھی کی ہے وہ سب علی علیہ السلام کی تعریف۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اور یہ ہمارا وقت جو ہم نے بتایا اہل بیت علیہ السلام کے ذکر میں، خصوصاً مولا علی علیہ السلام کے ذکر میں، مولا ہمارے لیے مشعل قبر قرار دے، چراغ ہدایت قرار دے اور نجات کا ضامن قرار دے۔ بہت شکریہ آپ کا محترمہ سیدہ رباب کاظمی صاحبہ ریڈنگ امریکہ سے۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے، اور جب جب موقع ملا اور آپ سے فیض حاصل کرنے کا آپ نے وقت عنایت فرمائے، ہم آپ سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھیں، جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائے۔ یہ ولایت، معرفت، مودت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، سدا آباد رہے۔ مولا آپ کو ہمیشہ صحت و عافیت سے رکھیں اور کسی کم ظرف کا محتاج نہ ہونے دیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ فی امان اللہ۔ محترمہ بہت مفصل انداز میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان فرما رہی تھیں۔ یقیناً لو کان البحار مدادا والاشجار اقلاما والجن حسابا والانس کتابا ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یقیناً حق ہے یہی بات کہ مولا علی کے فضائل شمار ہی نہیں ہو سکتے۔ جی رباب فاطمہ صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہوئی ہیں۔ السلام علیکم۔ رباب فاطمہ صاحبہ کراچی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کافی عرصہ ہو گیا آپ نے پروگرام میں شرکت نہیں فرمائی، آپ پروگرام کی رونق ہیں، ضرور آیا کیجئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، صحت و عافیت سے رہیں۔ غدیر کے ایام ہیں، مودت کے ایام ہیں، بہت بہت مبارک ہوں آپ کو۔ آپ کو بھی مبارک ہو ایام غدیر۔ سلامت رہیں۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھے، نظریں جھکا کے اپنے مولا کو سلام اور عرض عقیدت اور توسل کیجئے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام یا حسین، لبیک یا حسین، تبا فاطمہ، پاکستان کراچی۔ جو لوگ آل محمد سے پیار کرتے ہیں، فرشتے اپنوں میں ان کو شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں جو ذکر حیدر کو ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم بار بار کرتے ہیں۔ علی کے ذکر میں عاشق مدام رہتے ہیں، اسی سرور میں ہم خود کلام رہتے ہیں۔ زباں پہ ناد علی اور ثنائے زہرا ہے، اسی حصار میں ہم صبح و شام کہتے ہیں۔ واہ۔ جس نہ جھکے جو صاحب کردار ہو، واہ۔ ہوتے ہی ہے قدر دہر میں، لیکن جس کا قلم حق پہ ہو سردار وہی ہے۔ ذکر خدا ذکر محمد کے باب میں بیٹھے ہوئے قوم قدا ابو تراب میں، باز نہ روکنے سے ہم کو شراب عشق، الجھا ہمیں نہ بحث عذاب و ثواب میں۔ چشم افلاق نے روز یہ منظر دیکھا، ان کے میدان میں پالان کا منبر دیکھا۔ حکم صادر ہوا بس قافلہ ٹھہر جائے، اللہ عالم خوف میں حضرت نے مقرر دیکھا۔ تیز دھوپ سے گزائے ہوئے جی تھے، حواسی میں کھلے دیکھا۔ حبس ایسا کہ قیامت کی گھڑی ہو جیسے، سانس لینا بھی اگر جب دو بھر دیکھا۔ چہرے گلرنگ میں اعلان خلافت سن کر، سوائے ایک کے سب کو برابر دیکھا۔ سبحان اللہ۔ بعد اعلان خلافت جو فضا جھوم اٹھی، تخت مینا نے کیا دور میں ساغر دیکھا۔ کیا کہنے، آج اکمل تو نبی کی جو صدائے بہم، سجدہ شکر کیا رخ حیدر دیکھا۔ کیا کہنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ علیم، سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، صحت دیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12 پروگرام ہوتا ہے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، خود بھی شریک ہویا کیجئے، اوروں کو بھی دعوت دیا کیجئے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔
زینب علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. ہر گھڑی ہر پلک کربلائے مولا میں آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں توسل کی گھڑیاں. اب سلام پیش کیجئے مولا کی بارگاہ میں, دل پہ ہاتھ رکھیں, نظریں جھکائیں اور عقیدت بھرا سلام مولا کو پیش کیجئے اور اپنے لیے دعائیں مانگیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین. السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سید نساء العالمین. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہم صلی علی محمد واجل فرجہم. سلامت رہیں, آباد رہیں, اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں کے سائے تلے رہیں, مودت اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں, بزرگوں کا سایہ سلامت رہے, جلد کربلائے مولا آنے کا شرف حاصل ہو. خداوند متعال شر شیطان و اعداء سے آپ کو محفوظ رکھیں. دنیا آخرت قرب و جوار اہل بیت علیہ السلام میں ہو. اور یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے, نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. حجت خدا کی معرفت نصیب ہو اور مولا آپ کو ہمیشہ اپنے مددگاروں میں رکھیں. اور امید ہے اور مومنین کو بھی واٹس ایپ نمبر اور وقت شیئر فرمائیں گی, امیدوار رہیں گے, ہمیشہ متصل رہیں گی. سلامت رہیں, آباد رہیں, فی امان اللہ, مولا کی امان میں رہیں. مولا کے چاہنے والے مودتوں کو پیش کرنے کے لیے پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں. یہ ہمارے لیے آپ سب کی محبتوں کا اظہار ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ولایت کا اقرار ہے. کیونکہ دیکھیں, جب بھی بڑے سے اس کی شان کے مطابق پیش آیا جائے, یہ اس کی بزرگواری کا اقرار ہوا کرتا ہے. ہم توسل کرتے ہیں, ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم مولا کو اللہ کا وسیلہ مانتے ہیں, اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں, ان کے در پہ آتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. یعنی ہم رسول کی رسالت کی آخری گواہی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہوتے, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اگر زندہ ہیں تو خداوند متعال ان کو صحت و عافیت سے رکھے. کہ میں جو بات کر رہا ہوں ہم سب کو شامل کر کے کرتے ہیں. اگر زندہ ہیں تو خداوند متعال انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور انہیں لمبی عمر عطا فرمائے. اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو خداوند متعال ان کی قبروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور انہیں اہل بیت علیہ السلام کی ولا کے نور سے قبر میں خنکی اور ٹھنڈک عطا فرمائے. یقیناً ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ولایت اہل بیت علیہ السلام, لوگ آپس میں اتحاد کی باتیں کرتے ہیں, کبھی کسی شریعت کے حکم کو چھین کر, کبھی کسی شریعت کے حکم کو پنہان کر کے, کبھی کسی شریعت کے حکم کو چھپا کے. ولایت ایسا موضوع ہے جس پر سب یکجا ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ رسالت کا پیغام ہے. ہمارے ساتھ یاسمین کوثر صاحبہ ٹیکساس سے موجود ہیں. آئیے فیض حاصل کریں مولا کی بارگاہ سے اور انہیں مولا کی بارگاہ میں دعوت دیتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. مولا امیر المومنین علیہ السلام مدد. مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز موجود ہے. بہن, عید غدیر کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک. سلامت رہیں. کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. یقیناً خوشیوں کا سماں ہے کربلا میں بھی اور جہاں جہاں مومنین آباد ہیں. مولا صحت و عافیت سے رکھیں. چاہوں گا کو رخ کر لیں کربلا کی جانب, دل پہ ہاتھ رکھ لیں, نظریں جھکا کے اپنے مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین. السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام عليك يا أبا عبد الله والأرواح التي خلت بفنائك وأنا أعوذ برحمتك عليكم مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم باب الهوائج. السلام عليكم يا نبي زين العابدين الفضل الساجدين. السلام عليك جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب عصر الزمان. اللهم عجل وديك فرج. اللهم عجل وديك فرج. الہی باقی مولا حسین، الہی باقی باب الحوائج، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. الہی باقی مولا حسین، الہی باقی بی بی سیدہ سلام علیہا، ہم سب کے مرحومین کا مغفرت نصیب فرما، درجات بلند فرما. الہی باقی مولا حسین، ہم سب کی بیماری دور فرما، سب شفایاب فرما. الہی باقی مولا حسین، الہی باقی باب الحوائج، ہمیں جلد سے جلد بلائے مولا، الہی آمین. جلد سے جلد بلائے، ہماری پریشانیاں ختم کر دے مولا. اپنا درد دکھائے مولا، میرا نام بھی لکھ دے مولا. الہی باقی مولا حسین، الہی باقی باب الحوائج، میرے دونوں مملکت بھائیوں کو لمبی عمر، اچھی صحت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ عطا فرما. جزاک اللہ خیر بھائی، اللہ آپ کو زندگی دے، ہماری لیے دعا کیجیے. مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، کبھی کسی کم ظرف کا محتاج نہ ہونے دیں. مولا دنیا آخرت میں اپنا قرب نصیب فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رہیں، بار بار کربلا آنا نصیب ہو. مولا اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں تقسیم کرنے کے لیے بے حد و بے حساب مال و رزق سے نوازے. مولا دنیا آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے کا شرف عطا فرمائے. سلامت رہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. اوروں کو بھی یہ نمبر شیئر فرماتے رہیے تاکہ مومنین بھی مولا سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں. سلامت رہیں، آباد رہیں. مولا آپ کو صحت و عافیت سے رکھیں. فی امان اللہ. مولا کے چاہنے والے مولا کے قرب و جوار سے فیض حاصل کرتے ہیں، کہیں پہ بھی ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، تصویر سے، نام سے، علم سے، بات سے، ذکر سے، ذاکر سے، مولا کی بارگاہ سے، اس مقام پہ جہاں پر ذکر ہوتا ہے، ہم ہمیشہ اس جگہ توسل کرتے ہیں. مریم مجتبیٰ صاحبہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. ہر گھڑی ہر پلک کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز کربلا کی طرف رخ کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے محسوس کیجئے مولا آپ کو دیکھ رہے ہیں. مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الباسمین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اجل ولی الفرج. التماس دعا. مولا آپ کو سلامت رکھیں، صحت و عافیت سے رہیں. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، مال و رزق میں اضافہ فرمائیں، بزرگوں کا سایہ آپ پر سلامت رہے، مرحومین کی خداوند متعال مغفرت فرمائے، شر شیطان و اعداء سے محفوظ رہیں، مذہب حقہ کی مزید معرفت نصیب ہو. خداوند متعال ہم سب کی عاقبت بالخیر فرمائے. مولا آپ کو جلد کربلا مولا آنے کی توفیق عطا فرمائیں. بار بار مولا اپنا در دکھائیں، اپنا گھر دکھائیں، اپنا چہرہ اقدس دکھائیں، اپنی معرفت سکھائیں آپ کو، اور مولا آپ کو بار بار اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور مومنین کو بھی نمبر شیئر فرمائیے گا. حجت خدا آپ کو اپنے منتظرین میں شمار فرمائیں اور اپنا دیدار نصیب فرمائیں. بہت شکریہ. سلامت رہیں، آباد رہیں. فی امان اللہ. مولا کی امان میں رہیں. مولا سے محبت، مولا سے عشق، مولا کی مودت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عطا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. جب نصیب ہو جائے، دیکھیں نعمت اللہ تعالیٰ کی سنبھالنا، حاصل کرنا، اس پر ثابت قدم رہنا اور اسے سنبھال کے رکھنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ کافی سارے موضوعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اول تو دیکھیں کافی سارے ایسے لوگ ملیں گے جنہیں ولایت اہل بیت علیہ السلام نصیب ہی نہیں ہے.
ایسی نصیب نہیں ہے کہ جیسے ہی اہل بیت کے گھر کی کوئی خوشی آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنا مارنے پہ لگ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنا مارنے پہ لگ جاتے ہیں۔ علامہ خداوند متعال رحمت نازل فرمائے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کو اور کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو انہیں، کہ بہت اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے جب بھی کوئی خوشی آتی ہے تمہارے کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے اور تمہیں اپنے مرے یاد رہ جاتے ہیں۔ ویسے تم بدعت کے قائل ہو کہ مرنے والے کی یاد نہیں منائی جاتی، لیکن مولا کی دشمنی کے اندر تمہیں اپنے وہ مرے کھرے یاد آ جاتے ہیں کہ جن کے جنازوں کے اوپر تم ٹھیک طریقے سے حاضر نہیں ہوئے، جن کے جنازوں کو تم نے ٹھیک طریقے سے دفن نہیں کیا، تمہیں وہ بھی اپنے یاد آ جاتے ہیں۔ ہم تاریخ کو کیا کھولیں، اگر زیادہ تاریخ کی بات کی جائے تو یقیناً دیکھیں حق بات، اکٹھے ہونے کا طریقہ، محبت کا طریقہ اور یکجا ہونے کا طریقہ محبت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ گھر والے اور در والے ہمیشہ مختلف رہے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام گھر والے ہیں، صحابہ والے در والے ہیں۔ گھر والے زیادہ جانتے ہیں، لہذا اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو واجب کیا، صحابیوں کی محبت واجب نہیں ہوئی ہے۔ کوئی بھی کتنا محبت کر لے، رسول کی محبت کے سبب سے اگر کوئی رسول کے چاہنے والے کا احترام کرتا ہے تو رسول کے سبب سے ہے کہ چاہنے والے کا احترام کرتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس کے لیے قرآن کی نازل آیت ہو اس کے مقابلے میں صرف ہماری طرف سے قائم کی گئی دلیل برابر ہو جائے قرآن کی دلیل کے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن کی آیت ہے۔ اب اگر کوئی کسی صحابی سے محبت کرتا ہے تو اس سبب سے کرتا ہے کہ رسول کا چاہنے والا ہے، رسول کا فداکار ہے، رسول کا غلام ہے، رسول کی آل کا بھی غلام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی ذاتی مرتبہ مقام الگ سے بن گیا ہے، ذاتی مرتبہ مقام فقط آل رسول کا ہے، باقی سب غلام ہیں، در کے گداگر ہیں، خدمتگار ہیں۔ اسی وجہ سے جب کبھی کسی معصوم علیہ السلام نے امر کیا، کسی کی جرت نہیں تھی آگے بات کرتا، یہ رسول کی زندگی کی ظاہری زندگی کے بارے میں بھی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت کے بعد بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحابیوں کی جرت نہیں تھی کہ اہل بیت کے سامنے بول سکتے۔ یہ الگ ظلم کی داستان ہے، فدق والا ماجرا، یہ بات بھی ایک سیاہ حقیقت ہے جو لوگوں کو روشن ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کے حق، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، اہل بیت علیہ السلام کی مودت یہ دین کا حصہ ہے۔ باقی کسی کی محبت معرفت یہ دین کا حصہ قرار نہیں دی گئی۔ صحابیوں کے جاننے کے بارے میں کوئی ایک حدیث ہے کہ آپ ساروں کے بارے میں معلومات حاصل کریں؟ نہیں، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ کون سی حدیث ہے جو کہتی ہو کہ صحابیوں کی ساروں کی معرفت آپ کے لیے ضروری ہے؟ یہ بھی نہیں ہے کہ صحابیوں کی معرفت، دیکھیں صحابی کو اول تو صحابی ماننا ہے۔ صحابی جو رسول کے صحابی ہیں کس طریقے سے صحابی ہوتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں رسول پہ جان فدا کرتے ہیں، رسول پہ قربان ہوتے ہیں، رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ دیکھیں کسی کی محبت کو پہچاننا ہو تو جس طریقے سے معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے اس طریقے سے پہچانو کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی آل سے کتنی محبت کرتا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے دل کے اندر کتنی محبت ہے اس شخص کی۔ تو لہذا ہم تو پہچانتے ہیں آل رسول کی محبت سے لوگوں کی معرفت اور ان کی شرافت اور ان کی حقیقت کو کہ کون کتنا بڑا عزت مند ہے۔ لہذا ہمارے ہاں صحابی بھی عزت مند، آل رسول بھی عزت مند، لیکن دونوں برابر کے نہیں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی مودت قرآن کا حکم ہے، صحابیوں کی محبت رسول خدا پر فداکاری کے جذبے، غلامی کرنے سے، رسول پر قربانی کرنے سے، آل رسول کے در کی گداگری کرنے کے اوپر ہماری یہ محبت مشتمل ہے۔ جس نے جتنی اہل بیت علیہ السلام سے گداگری کی، جتنی اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی، جتنی اہل بیت علیہ السلام کی غلامی کی، جتنی اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کیا، اتنا ہی ہماری نگاہ میں وہ محترم ہے۔ وزیر علی مشہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جیکب آباد سندھ سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، بہت بہت آپ کو مبارکباد ہو۔ کوٹے میں بیٹھے ہیں، مولا کو سلامت رکھے۔ سلام کروں مولا کو۔ ماشاءاللہ جی، بسم اللہ، مولا کو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صاحب الحسین، السلام علیکم یا ابا فضل اللہ وسلم، السلام علیکم جناب علی اکبر، جناب علی، السلام علیکم شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اے کریم کربلا اے نواب کربلا میرے آقا میرے مولا یقیناً غدیر حب کے بہت قریب میں عید غدیر ہماری سب سے بڑی جو عید مولا اس وقت میں کوٹ ہزارہ ٹاؤن میں بیٹھا ہوں اور جشن غدیر امام علی علیہ السلام کا جو تمام مومنین مومنات بیٹھے ہوئے ہیں مولا بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اے کریم کربلا اے نواب کربلا اے سردار کربلا میرے مولا حسین استاد صاحبان جتنے بھی دوستان بیٹھے ہیں مولا مولا اپنی دعائیں بارگاہ الہی میں مستجاب فرمائے اے کریم کربلا مولا حسین علیہ السلام ہم گناہ گاروں کی ابداروں کی دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں مستجاب فرمائے اے مولا حسین علیہ السلام آپ کو واسطہ اپنے جد خواب مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جتنے بھی محفل میں دوستان بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام دوستان کی بارگاہ الہی میں مستجاب فرمائے مغفور آغا غلالی مہدی کے درجات بلند فرمائے مولا جتنے مومنین یہاں غدیر کے پروگرام میں آئے ہوئے ہیں ہمارے بھائی کے غریب خانے پہ تمام مومنین کا آنا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائیے جو ذاکرین پڑھنا ہے جو ذکر اہل بیت کرنا ہے جو غدیر پڑھنا ہے مولا تمام ذاکرین کے اور کلیجے میں اور ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے تاکہ ذکر آل محمد یہ پڑھتے رہیں مولا کو واسطہ ہے بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین کا کہ مولا جن جن کی حاجت ہے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام مومنین مومنات کی دعا اپنی بارگاہ الہی میں مستجاب فرمائے اے کریم کربلا اے نواب کربلا اے سردار کربلا آقا مولا امام حسین علیہ السلام ہمیں جلد کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے بحق امام زمان علیہ السلام مولا ہماری دعائیں مستجاب فرمائیے بحق امام حسین کے روزے پہ لائیو دعا چل رہی ہے تمام دوستوں سلامت رہے مولا حسین ان تمام دوستان کی دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں مستجاب فرمائیے اے کریم کربلا اے نواب کربلا مولا حسین علیہ السلام آپ کے جد آپ کے بابا یہ غدیر کے پروگرام کی خوشیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی مرحوم مقبول آغا غلالی کے گھر پر اس وقت پروگرام میں بزرگان دوستان جتنے پڑھنے والے سننے والے میرے مولا ان تمام دوستان کی دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں مستجاب فرمائیے اے کریم کربلا اے نواب کربلا ان تمام دوستان کو اس سال ہمارے ساتھ کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائیے میرے مولا آقا مولا امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائیے مولا کے ادنا سپاہ میں شمول فرمائیے مولا ہماری دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں مستجاب فرمائیے ظہور امام زمانہ تاجیر امام زمانہ تمام دوستان کے بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد سدا سلامت رہیں اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ متوسل رہیں آپ کا اپنا پروگرام ہے اور مومنین کو بھی نمبر شیئر فرمائیے تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں آپ کے لیے دعائیں ہیں ڈھیر ساری دعائیں تمام مومنین کے لیے دعائیں پروگرام کا آخری وقت ہوا چاہتا ہے اور آخری وقت میں اپنے پیاروں کو یاد ضرور کیا جاتا ہے چاہے نہ چاہے انسان کو اپنے بچھڑے وقت کے ساتھی یاد آنے لگتے ہیں اور جب انسان جانے لگتا ہے کہیں سے بھی تو بھی اسے اپنے پیارے یاد آتے ہیں اور انسان کبھی تنہائی میں ہو تب بھی اسے پیارے اپنے یاد ضرور آیا کرتے ہیں برے وقت میں بھی انسان کو اپنے پیارے یاد آتے ہیں مددگار یاد آتے ہیں احسان کرنے والے یاد آتے ہیں لیکن جب بھی آخری وقت ہوتا ہے انسان کا کہیں پر بھی اس وقت بھی اسے اپنے پیارے یاد آتے ہیں آئیے آخری حجت کو یاد کریں ان کے ظہور کی دعا مانگیں اللہم عجل ولیک الفرج آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں
مسلسل اور باخبر شرکت ہے، اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔